السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روہی آئی 10۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا ایک اچھے انداز میں گزرے اور درود پاک لازمی پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جانے سے پہلے آج ملتان کا موسم کی بات کریں تو آج صبح جب میں آفس آ رہا تھا تو اس وقت لگ رہا تھا کہ دسمبر کی جو سرد ہوائیں ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے اور ٹھنڈ آ رہی ہے، کیونکہ پہلے جب بھی ہم آتے تھے آفس تو ایسے لگتا تھا کہ یار ابھی ٹائم ہے، ابھی ملتان کو ٹائم ہے موسم تبدیل ہونے میں، لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم اب چینج ہونا شروع ہو گیا اور لگ ایسا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دنوں میں ٹھیک ٹھاک سردی آ جائے گی اور ہمیں مکمل تیار ہو کے باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ اگر اس طرح سے عام روٹین میں نکلیں گے تو ہم فلو کا، کھانسی کا، اس کے علاوہ بخار کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط لازمی کرنا اور گرم پانی پینا ہے۔ ہماری عادت نہیں ہوتی، ہم اکثر نارمل پانی پی رہے ہوتے ہیں یا ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں تو اس سے اوائڈ کرنا ہے، اور کولڈ ڈرنک اگر نہ پئیں تو بہتر ہے۔ موسٹلی کوشش کریں کہ پانی کو بوائل کریں یا گرم کر کے پانی پئیں، سپ لیتے رہیں، آرام آرام ایسے ایسا پیتے رہیں، اور سردیوں میں ویسے بھی پانی کم پیا جاتا ہے۔ اس روٹین کو اور کم کرنا ہے، پانی زیادہ استعمال کرنا ہے، کم از کم 8، 10، 12 گلاس تو لازمی پینے ہیں دن میں، تاکہ جو آپ کو اس حوالے سے پانی کے کمی کا سامنا نہ ہو، کیونکہ خشک ہوا ہوتی ہے، سرد ہوا ہوتی ہے، اسکن کے حوالے سے بھی اکثر لوگوں کے پرابلم بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے کوشش یہ کریں کہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے جو بچے ہیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان دونوں کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس موسم میں بیمار ہونے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ نوجوان کچھ قدرے اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن ہمارے بزرگ اور ہمارے بچے زیادہ تر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا لازمی خیال کرنا ہے۔ شام کو ان کو کوشش کرنی ہے کہ ان کو کمرے تک محدود رکھیں تاکہ وہ باہر نہ جائیں، باہر جائیں گے تو ان کو ٹھنڈ لگے گی اور وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور صبح کے اوقات میں بھی جب دھوپ اچھی نکل آئے تو بے شک دھوپ میں بیٹھیں اور انجوائے کریں، لیکن سردی سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ ہم جس طرح اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے اور جس طرح مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، معاشرے کی مضبوط ترین شخصیات جنہوں نے اپنے لیے اس کے علاوہ معاشرے کے لیے ایگزامپل سیٹ کی اور کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے کا کارآمد اور مفید شہری بنا سکیں اور باقی لوگوں کے لیے وہ ایگزامپل بن سکیں، تو ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پہلے مہمان ہیں محمد بابر سلطان۔ انہوں نے جو ماسٹر کی ہے اسپیشل ایجوکیشن میں اور یونیورسٹی آف پنجاب سے کی ہے، اور بابر سلطان آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، صبح بخیر آپ کو۔ ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ نے اپنی لائف کا جو آغاز کیا کتنی اسٹرگل رہی، کتنی محنت کی، اور اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فیملی، معاشرہ کس طرح سے فیس کیا، اس کے بعد آپ کامیاب زندگی گزار ہیں، تو یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہوا، ہم اس پہ بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، حافظ محمد اویس شفیق ہیں جنہوں نے گریجویشن کی ہے، اس کے علاوہ حافظ قرآن ہیں، کمپیوٹر سکلز ہیں ان کے پاس، اور ایک عالم دین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور ایڈیٹنگ اور باقی چیزیں بھی پرفارم کرتے ہیں، حالانکہ وہ بلائنڈ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مکمل طور پر کسی معذوری کے بغیر وہ ایک نارمل پرسن کی طرح کام کرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ یقیناً یہ سب ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہترین ایگزامپل ہیں، ہم سب کو ان سے انسپائر ہونے کی ضرورت ہے۔ حافظ محمد اویس شفیق آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوئے، آپ کا اسمائلنگ فیس کافی اچھا لگ رہا ہے ہمیں، اور ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی لائف کا آغاز کیا اور کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم سب معاشرے میں اگر ہم 65% ہمارے نوجوان ہیں اور ہم روزانہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، مواقع نہیں ملے، جگہ نہیں ملی، اسپیس نہیں ہے، مارکیٹ فیل ہے، کس طرح سے جگہ بنا سکتے ہیں، کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، محنت کیا ہوتی ہے، گول اچیو کرنا کیا ہوتے ہیں، ان ساری باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اور باقی اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ہم کس طرح سے رول ادا کر سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، ذرا وہاں چلتے ہیں کہ آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کون سی نیکی کی بات بتا رہے ہیں، تو پہلے وہاں چلتے ہیں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کا میرا میسیج یہ ہے، ہر کام میں مشورہ کر لیا کرو، بغیر مشورے کے کام نہیں کرنا چاہیے. اس پر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الحزم ان تشاور ذا رأی ثم تطیعہ. عقل مندی اور دانش مندی یہی ہے کہ اصحاب رائے سے مشورہ کر لیا کرو، پھر جو وہ مشورہ دیا کریں اس کی اطاعت کیا کرو. تو آج کا میسیج یہ ہے کہ ہر کام میں کسی عقل مند صاحب رائے سے مشورہ کرنا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں خیر ہوتی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. یقیناً ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں معاشرے میں، اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اور کئی ایگزامپل موجود ہوتی ہیں. کام شروع کیا جاتا ہے بغیر کسی گائیڈنس کے، بغیر کسی مشورے کے، اور اس میں جب لاس ہوتا ہے تو پھر دوبارہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے فیملی کی طرف، ان لوگوں کی طرف کہ یار مجھے سپورٹ کیا جائے. تو بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں، رہنمائی لے لیں. جس چیز کا نہیں پتا اس کے بارے میں پوچھ لیں. یہ سنت ہے، اس کے بارے میں اسلام بھی حکم دیتا ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں، اور ایک اعتماد کی جو فضا ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. ہم ذرا آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، اور محمد بابر سلطان سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی لائف کا آغاز کیا اور کس طرح سے انہوں نے تعلیم مکمل کی، اور یہ سارا کچھ کس طرح سے رہا. محمد بابر سلطان، سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کے حال کیا ہیں، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، میں اللہ کے فضل سے میں ٹھیک ہوں. اور میں پہلے روہی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ پلیٹ فارم آپ نے فراہم کیا. موسم کون سا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ موسم صاحب دل کا موسم اچھا لگتا ہے. دل کا موسم اچھا ہے تو سارے موسم اچھے ہیں. جی، اور ماشاء اللہ آج کا موسم بہت پیارا ہے. آج موسم اچھا ہے، کچھ ہلکی سی ٹھنڈک آ رہی ہے ملتان میں. ویسے ہم اکثر روزانہ ڈسکس کرتے ہیں یہاں ملتان میں، گلہ بھی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن ہم اکثر کہتے ہیں یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر. اور یہ موسم اب چینج ہو رہا ہے، تب یہ بھی ہوگا کہ یار موسم چینج ہوا تو فلو آ رہا ہے، بخار آ رہا ہے، یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں. موسم کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتی رہتی ہے. تو جو ٹائم آپ کیسے اسپینڈ کرتے ہیں؟ موسٹلی ٹائم جس طرح ہم کہتے ہیں سونے کا ٹائم ہے، جاگنے کا ٹائم ہے، دوستوں کو ٹائم دینے کا ٹائم ہے، پروفیشن کو ٹائم دینے کا، کیسے ٹائم اسپینڈ کیسے کرتے ہیں؟ سر میرا شیڈول بہت بزی ہوتا ہے. صبح فرسٹ ٹائم اسکول ہوتا ہے میرا، اس میں یعنی کہ ایز اے پرنسپل بھی ہوں اور ایکسیسیبل لائف فاؤنڈیشن کا ہیڈ بھی ہوں. تو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اس وجہ سے کافی مصروف رہتا ہے. پہلے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اسپیشل بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر چھٹی کے بعد پھر 2-3 اور کام ہوتے ہیں، این جی او کا کام ہوتا ہے، پھر فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے. اس طرح دوستوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں؟ جی سر بالکل. دوست سر میری جان ہے کیونکہ انہوں نے بڑا یہاں تک پہنچنے میں بہت کردار ہے، میرے فرینڈس کا، میری فیملیز کا. اگر ان دونوں کو اگر منفی کر دیا جائے تو میں کچھ بھی نہیں. یقیناً اس میں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر وہ ساتھ ہوں تو یقیناً کوئی بھی مشکل ہو وہ مشکل نظر نہیں آتی، وہ آسان نظر آتی ہے. اور پھر انسان اپنا گول جو ہوتا ہے وہ آسانی سے اچیو کر سکتا ہے، اور لوگوں کو اپنے اپنوں پر کافی اعتماد بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگ کافی زیادہ ان سے توقعات بھی رکھتے ہیں. تو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کی ہم سے توقعات وابستہ ہیں تو ہم ان کو پورا کریں، نہ کہ ہماری طرف سے وہ ان کو ڈس آرٹ ہوں، وہ کہیں کہ یار مجھے اتنی توقعات تھی، میرا اتنا مان تھا. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا مان ٹوٹ گیا، اور یقیناً یہ کافی افسردہ بات ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ہیں، اپنے پیارے ہیں، ان کی توقعات پہ پوری اتنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کے لیے کوشش کریں کہ یہ ہماری بیسک ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی فلاح کے لیے کام کریں. اچھا، آپ نے بتایا کہ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے، اسکول میں اتنا کچھ مینیج کرنا یقیناً آسان نہیں ہوتا. ایک آپ ویسے بھی ایک
4-5 بندوں کا ادارہ بھی چلائیں یا کوئی شاپ بھی چلائیں تو وہاں بھی پرابلم ہوتی ہے، حساب کتاب رکھنا، اس کے علاوہ مینٹیننس رکھنا، اس کو مکمل چلانا، اسکول مکمل رن کرنا. کتنے بچے ہیں اسکول میں؟ ہمارے پاس 150 اسٹوڈنٹ ہیں 150 اسٹوڈنٹ جی، جن میں 25 بچے اسپیشل ہیں، یعنی کہ جس میں اسٹوڈنٹ ود ڈفرینٹ ابیلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. جن میں یعنی کہ کچھ جسمانی یعنی کہ معذور ہیں اور کچھ ہیئرنگ ہیں جن کو سن نہیں سکتے، یعنی کہ ان کو مسئلہ ہے، ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اور کچھ یعنی کہ مینٹل ہے، یعنی کہ جن کا یعنی کہ ذہنی طور ٹھیک نہیں ہوتا. تو یقیناً ان کے لیے ان بچوں کی تربیت کرنا، ان بچوں کو سکھانا، ان بچوں کو ایک معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کی کوشش کرنا، اور جو مینٹل النس کا شکار بچے ہیں ان کے لیے کام کرنا، تو یقیناً ایک تگ و دو والا محنت طلب کام ہے، فوکس رہنا ہوتا ہوگا. تو مینج کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ سر میں الحمدللہ میں بھی یعنی کہ جس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں وہ یعنی کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. تو بس شروع سے میری والدہ کا ایک ڈریم تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ٹیچر بنانا ہے، یعنی کہ معاشرے کے مفید کارکن و شہری بنانا ہے. تو الحمدللہ یہ ساری یعنی کہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری والدہ کی دعائیں ہیں اور میرے والد صاحب کی دعائیں ہیں الحمدللہ. تو شروع سے یہ میری والدہ نے، میرے والدین نے اور میرے گھر والوں نے محنت کرنا یعنی کہ وہ سکھایا. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنی یعنی کہ بہاف پر زندگی جینا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا معذور ہوتے ہیں یا اسپیشل ہوتے ہیں، ان کو جو فیملی ہوتی ہے وہ اس کو بالکل بیک ورڈ میں لے جاتی ہے، اس کو شو نہیں کرواتی. ہاں وہ بیچارہ ہمارا بچہ. الحمدللہ اور میرے فیملی نے اس طرح کا کوئی بھی ایسا بہیو نہیں کیا، آپ کو موٹیویٹ کیا، بلکہ مجھے زیادہ موٹیویٹ کیا میرے دوسرے بہن بھائیوں کے بجائے نا. تو مجھے پھر میری فیملی نے سپورٹ کیا، جب باہر نکلا میرے فرینڈز نے سپورٹ کیا، جب اسکول لیول پہ پہنچا تو الحمدللہ میرے ٹیچرز نے، میرے پرنسپل صاحب نے. ہاں وہی میں جاننا چاہتا تھا کہ تعلیم کا آپ نے ماسٹر کیا، اسکول سے آغاز ہوا، پھر یونیورسٹی تک آپ پہنچے. تو یہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ ایسا وہی میں شروع سے فیملی سے کرتا ہوں، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، مجھے رہنمائی دی. میں کہتا تھا کہ میں نے درزی بننا ہے. جب میرے دوست ہیں نا ان کے پاس پیسے ہوتے تھے تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ان کے پاس چیزیں پوری کرنے کے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو جب میں اپنے فرینڈس کو دیکھتا تھا تو مجھے ہوتا تھا میرے جیب میں پیسے ہوں، میں بھی ان کی چیزیں وغیرہ کھاؤں. لیکن میرے والدین نے مجھے کہا تھا بیٹا یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، پہلے آپ تعلیم پہ فوکس کرو اس کے بعد چیزیں. اور میں ان سے کہتا نہیں میں نے درزی بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. میرے والدین حالانکہ خود وہ نہیں اتنے ایجوکیٹڈ ہیں لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا آپ نے پڑھنا ہے. الحمدللہ پھر انہوں نے مجھے گایا بگایا بتاتے رہے. مڈل میں نے پاس کیا، پرائیویٹ کیا، میٹرک بھی پرائیویٹ کیا میں نے. میرے ٹیچر نے، میرے فیملی نے مجھے بڑا اکاموڈیٹ کیا، بڑی سپورٹ کی. اس کے بعد میٹرک کے بعد میرا یہ تھا کہ میں اب جو ہے نا جاب کروں. ٹھیک ہے. تو میرے پیرنٹس نے کہا جیسے آپ کا دل کرے آپ وہ کر لیں آپ. تو لیکن ہم کہتے ہیں آپ پڑھیں. پھر میرے ٹیچر نے مجھے موٹیویٹ کیا، الحمدللہ ایف اے کیا، پھر بی اے کیا. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اب میں جو ہے نا وہ جاب کی طرف جاؤں گا. میرے ٹیچر نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ لاہور جائیں، آپ وہاں پر پڑھیں. میں نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کسی دوسرے شہر میں جانا مشکل. یہاں تو فیملی ہے، دوست ہیں، ٹیچرز ہیں، لیکن کسی دوسرے شہر میں جانا اور وہاں پر تعلیم حاصل کرنا اتنی مشکل تھا. بالکل. ویسے بھی والدین اکثر کہہ رہے تھے کہ میرا بچہ فلاں جگہ ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. تو یہ ساری باتیں تو پھر کس طرح سے سارا کچھ؟ تو پھر وہ ایک میڈم تھی، ٹیچر تھی، میرے گھر آئی. انہوں نے میرے والدین کو قائل کیا کہ آپ اس کو بھیج دیں. انہوں نے کہا تھا یہ تو ہمارا یعنی کہ سب سے یعنی کہ برائٹ اسٹار ہے، ہم اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے، تو آپ اس کو ہم لاہور کیسے، ہم تو نہیں بھیج سکتے نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لاہور جائے گا، زیادہ سیکھے گا، زیادہ یعنی بچوں کو آپ کا جو مشن ہے نا آپ کی فیملی کا، جو بابر سلطان کا جو مشن ہے اس کو آگے اچھے طریقے سے یعنی کہ پروموٹ کر سکے گا. کیونکہ ملتان میں بھی ادارے ہیں لیکن جو لاہور پنجاب یونیورسٹی لاہور جو ٹاپ لیڈنگ ہے اس میں یعنی کہ اسپیشل ایجوکیشن میں، تو یہاں پر آپ کو پتا ہے جب وہ لیڈنگ انسٹیٹیوٹ میں جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے اس میں لیڈنگ ابیلٹی زیادہ ہو جائیں گی. تو الحمدللہ پھر وہ میرے گھر والوں نے مجھے پرمیشن دی. تو پھر میں 2.5 سال 2012 سے 2014 کے اینڈ تک پھر میں ملتان واپس آیا لاہور میں. اور پھر لاہور میں دوست کتنے بنائے؟ لاہور میں الحمدللہ تقریباً ساری پوری کلاس میری فرینڈس تھی، سبھی لوگ کوآپریشن تھے. اور اسپیشل ان کا جو میرے میڈم تھی، جو میرے ٹیچر تھے، جو پروفیسر تھے، وہ بڑے کوآپریٹو تھے بہت. یعنی کہ کیونکہ میں آپ کو پتا ہاسٹل میں رہتا تھا، آپ کو پتا پھر ہاسٹل سے پھر کلاس روم آنا، بالکل، پھر ڈپارٹمنٹ سے پھر واپس جانا، پھر آپ کو پتا ہے پھر ملتان آنا، ملتان آپ کو پتا ہے ٹریولنگ کرنا، تو وہ آنا جانا پھر بڑا مشکل ہوتا. لیکن یہ میرے فرینڈس نے، میرے ٹیچر نے اور میری فیملی نے سپورٹ سے مکمل ہوا. اور یقین کریں میں رات کو جب جیسے اب دسمبر تھے، جب میں رات کو جاتا تھا نا لاہور میں، یعنی کہ رات کو وہاں پر 4 بجے صبح اترتا تو وہاں پر ایک مدثر صاحب ہوتے تھے، مینیجر، اڈا مینیجر تھے وہ علی ایکسپریس کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے بٹھانا، انہوں نے کہنا بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، ابھی آپ کو نہیں بھیجوں گا میں کیونکہ آپ کو کوئی اغوا نہ کر لے. 4 بجے آپ کو پتا ہے بہت یعنی کہ اندھیرا ہوتا ہے، سردیوں کا موسم ہوتا ہے. تو ان کی مجھے نیکیاں یاد آتی، مجھے میرے پروفیسر کی، میرے ٹیچر کی، میرے دوستوں کی.
لیکن ہر جگہ پہ آپ کو اس حوالے سے سپورٹ کیا، کیونکہ بابر سلطان خود اس حوالے سے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے محنت کر رہا تھا، تو اس کے لیے پھر آسانیاں، رستے بنتے ہیں. جب آپ کسی مشن کے لیے نکلتے ہیں، کسی کام کے لیے، مقصد کے لیے، نیک مقصد کے حصول کے نکلتے ہیں، تو قدرت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے اور آپ کے لیے رستے بناتی ہے، اور آپ کے سامنے جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کے ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. بات وہی ہے کہ مقصد ہو، بات وہی ہے کہ اس گول کو اچیو کرنے کی لگن ہو اور اس کے لیے آپ کام کر رہے ہو. بابر سلطان، ہم مزید بھی آپ سے بات کریں گے، جس طرح آپ نے بات کی ٹریولنگ کے حوالے سے، رستوں کی آسانی بات کریں گے، کتنا پرابلم ہوتا ہے، کس طرح آسانی ہونی چاہیے. اور سیکنڈ، جو ہمارے افراد جو ڈسیبل پرسن ہیں ان کی آسانیوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں ہم مزید بات کریں گے. ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ محمد عبید شفیق. حافظ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. ماشاءاللہ، آپ کا بھی جو سفر ہے، آپ نے بھی جس طرح سے اچیومنٹ کی وہ بھی شاندار ہے. جس طرح آپ حافظ قرآن بنے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گریجویشن بھی کی. آپ بتائیے گا، آپ اپنے دن کے جو روزانہ کے معاملات ہیں وہ آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، کس طرح سے دن گزارتے ہیں؟ کافی بزی اسکیجول رہتا ہے، کیونکہ فیملی بھی ہے اور فرینڈز بھی ہیں اور دنیا کے معاملات بھی ہیں. تو فرسٹ تو میں مارننگ میں جاب پہ جاتا ہوں اپنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک آرگنائزیشن ہے وائس آف ویژولی امپیئرڈ پرسنس، اس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. اس کے حوالے سے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو اس کے علاوہ میرے گھر فیملی ہے، وائف ہے، بیٹی ہے میری ماشاءاللہ، اس کی میرے پہ ذمہ داریاں ہیں. تو بس اسی طرح وقت گزر جاتا ہے. ماشاءاللہ جاب بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں بھی کام کرتے ہیں، فیملی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. آپ خطیب بھی ہیں؟ آپ خطیب بھی ہیں؟ جی الحمدللہ جی. ماشاءاللہ. اچھا، جس طرح ابھی دوستوں کی بات کر رہے تھے بابر سلطان، دوست کتنے لازمی ہونے چاہیے اور ان کا زندگی پہ کیا امپیکٹ آتا ہے، کیا اثر آتا ہے اچھے دوستوں کا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے آنیسٹلی تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر فرینڈز انسان کی لائف میں نہ ہو نا تو انسان کی لائف انتہائی نامکمل ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دوستوں کا اتنا کردار ہے کہ جو میری مسز ہے وہ میرے ایک فرینڈ کی سسٹر ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل پرسنز کے رشتوں کے حوالے سے کافی پرابلمز ہوتی ہیں، تو میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہماری دوستی ہے اور یہ ہمارے فرینڈز ہی ہیں جو ہمارے آگے لے کے آتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. واہ ماشاءاللہ، زبردست. تعلیم کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، تعلیم کا آغاز آپ نے کیا، اسکول سے لے کر آپ نے گریجویشن کی، کیا کیا چیلنجنگز رہے، کس طرح سے آپ نے اس کو عبور کیا، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ الحمدللہ میں نے تعلیم کا جو آغاز ہے وہ النور اسپیشل چلڈرن ایک اسکول ہے کینٹ میں، ادھر سے کیا. میرے انتہائی قابل احترام ٹیچر سر ارشد محمود صاحب جنہوں نے مجھے ابتدائی تعلیم دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی انتہائی سپورٹ میرے ساتھ رہی، ان کی دعائیں اور ان کی ویسے مورلی اور فزیکلی بھی سپورٹ میرے ساتھ ہے اب تک. اور وہ ہماری آرگنائزیشن کے چیف ایڈوائزر بھی ہیں. یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ مجھے مکمل تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے آگے جانا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ جلدی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں سارا کچھ فیس کر سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے معاشرے کے رویے بھی ہیں، پھر آسانیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. محنت تو کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل تو ہے زیادہ کافی کرنی پڑتی ہے. آپ کو کب خیال ہے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنے ہیں اور اس کے لیے پھر کس طرح سے محنت کی آپ نے؟ سب سے پہلے تو جی میں مدرسے میں حافظ قرآن بن رہا تھا. جیسے کہ ایک ٹپیکل ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ جو ایسا بچہ ہو اس کو بس مدرسے ڈال دیں، تو اس کا کیا کام ہے دنیاوی تعلیم سے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اپنے لیے، میں اس کا شکر گزار ہوں. میں حافظ قرآن بنا. اس کے بعد میں نے دین کی تعلیم کو خیر آباد کیا کچھ وقت کے لیے. پھر میں نے اسکول جوائن کیا، اور جب میں اسکول سے نکلا تو پھر میں نے پرائیویٹ 9th کے پیپر دیے. اس کے بعد جو ہے نا میرے اندر ایک موٹیویشن آئی کہ نہیں مجھے آگے پڑھنا ہے اور کچھ آگے پڑھنا ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو دوست ہیں نا انہوں نے میری انتہائی سپورٹ کی قدم پہ، اور یہاں تک لانے میں جو بنیادی جو کردار ہے میری ماں کی دعائیں ہیں
اور میرے دوستوں کا جو ہے وہ یقیناً والدین کی دعائیں ساتھ ہوں تو پھر انسان کو کہیں بھی ناکامی نہیں دیکھتا ہے، انسان کامیابی دیکھتا ہے، اور اچھے دوست ساتھ ہوں، فیملی کا ساتھ ہو تو یقیناً وہی بات ہے کہ آپ کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آسانیوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، پھر مشکلات لگتی نہیں ہیں، وہ ایک ٹاسک ہوتا ہے جسے انسان اچیو کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے. تو اس لیے فیملی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ریلیٹوز ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کو بھی اسی طرح سپورٹ کرنا چاہیے جس طرح انہوں نے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں. تو آپ پر بھی ہم سب پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اسی طرح ریٹرن کریں، ایک اچھے انداز میں ریٹرن کریں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید باتیں کریں گے اور حال چال اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے محمد بابر سلطان سے بات کی، ہم نے حافظ محمد اویس شفیق سے بات کی، اپنی لائف کے بارے میں بتا رہے تھے کس طرح سے زندگی کا آغاز کیا اور کس طرح سے جو اپنے گول ہیں انہوں نے اچیو کیے. ہم نوجوان اکثر میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم سٹریس کی باتیں کرتے ہیں، ڈپریشن کی باتیں کرتے ہیں، انگزائٹی کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار جی ہو گیا، ہر وقت ٹینشن. یار محنت بھی ہوتی ہے، اسٹرگل بھی کرنی ہوتی ہے، انسان میں اپس ڈاؤن پارٹ آف لائف ہے، اس میں یہ چیزیں آنی ہیں. چاہے آج اگر کوئی ہنس رہا ہے تو کل اس کو مشکلات کا بھی سامنا ہو، کیونکہ یہ زندگی کے اصول ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے چلنا کیسے ہے، آپ نے فیس کیسے کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے. ہم دوبارہ آئیں گے حافظ محمد اویس شفیق صاحب کے پاس. حافظ صاحب، جس طرح آپ بتا رہے تھے آپ نے حفظ کیا، کتنا ٹائم لگا قرآن مجید حفظ کرنے میں؟ تقریباً 2.5 سے 3 سال لگے. 3 سال میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر آپ اسکول گئے تو لازمی بات ہے آپ کو جو حافظہ ہوگا، اس کے علاوہ جو چیزیں پک کرنے کا اور جو سیکھنے کا وہ تو زیادہ ہو جاتی ہے انسان میں حفظ. جی الحمدللہ. کیونکہ وہ پہلے اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہو چکا تھا یاد کرنے کا، یاداشت کا، میموری کا، تو یہ کافی اچھا رہا. شادی کا بتا رہے تھے، شادی آپ کی کس عمر میں ہوئی؟ شادی میری جو ہے یہ سیکنڈ میرج ہے. پہلے میری ڈیورس ہو چکی تھی. اچھا. وہ ان کے معاملات کچھ اور تھے. تو الحمدللہ میری سیکنڈ میرج ہے. تو شادی جو میری ابھی ہوئی ہے ریسنٹلی 2020 میں ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی 1 سال ہوا شادی. اور حافظ صاحب نے بتایا کہ ہماری بات بھی سلور میڈل حاصل کیا انہوں نے یونیورسٹی سے. جی بالکل، وہ BZU سے سلور میڈلسٹ ہیں، ماسٹرز ان IT میں. ماشاءاللہ ایک کامیاب زندگی گزارے ہیں، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے خوشیوں اور مسکراہٹوں والی لائف گزاریں. ہم ذرا آئیں گے بابر سلطان کے پاس. بابر صاحب آپ بتائیے گا، آپ سنے آپ نے لو میرج کی شادی؟ جی بس وہ ہے تو رہی تھی لیکن پھر لو میرج کرنا. فیملی مان گئی تھی؟ ہاں فیملی مان گئی تھی. چلے ماشاءاللہ. آپ نے خود منایا، اظہار کیا؟ جی جی. اور پھر فیملی کا رسپانس کیسے آیا؟ سر وہ بس میں ہمیشہ کی طرح بتائیں گے جس طرح آتا ہے. وہ بس یہ تھا کہ میرا شروع سے ہی تھا کہ اللہ پاک نے مجھے ہر چیز نوازی ہے. تو مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ جو میرا ہم سفر ہوگا وہ بھی جیسے میرے اللہ پاک نے مجھے دوسرے رشتے بہت بیسٹ دیے ہیں، یعنی کہ ایور بیسٹ دیے ہیں. یعنی کہ میری اتنی حیثیت نہیں تھی، دوسرے لفظ میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ جتنا اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے. تو میں نے کبھی بھی اپنے ہم سفر کے لیے پریشان نہیں ہوا تھا. مجھے پتا اللہ پاک نے میرے لیے بیسٹ کیا ہوگا. آپ نے سوچا ہوتا کہ اللہ نے اچھا انتخاب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ، کیونکہ وہ میں اللہ کے ابھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کو مل چکا ہے. جی جی بالکل، یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. تو میری جو شریکیں ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، بڑی بہتر ہیں. اور اللہ پاک نے مجھے ریسنٹلی بیٹا دیا ہے ماشاءاللہ. اس کی مبارکباد. کیا نام رکھا ہے آپ؟ ہم نے رکھا عبدالرافع. عبدالرافع بہت خوبصورت نام. تو مام جو ہے نا وہ زیادہ جوان ہو گیا ہوں میں ماشاءاللہ. والدین کی یقیناً خوشیاں اپنے اولاد سے ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ کے وہ زیادہ جوان ہو جاتے ہیں. اور اچھا، کل جس طرح ایک دن بھی عالمی دن معذوروں کے حوالے سے دن بھی ہے، اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں جو چل رہا ہے، ہماری حکومت کو جو کرنا چاہیے، جو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے حکومتی لیول پہ کیا ہونا چاہیے. ان سارے اقدامات سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا کیا آپ چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے مزید؟ میں حکومت کو بعد میں کوئی میسج دوں گا. پہلے میں فیملیز کو میسج دینا چاہتا ہوں ایک، کہ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی کیس دیکھیں کہ آپ یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے جو ایب نارمل ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں. آپ ان کو موٹیویٹ کریں یا اللہ کی رضا سمجھیں
اور اللہ کے جو آپ کے ساتھ کیا اس پر راضی رہیں آپ, بجائے یعنی کہ آپ جو ہے نا گلا شکوہ شروع کر دیں, کیونکہ اللہ پاک جو بھی کسی کو دیتا ہے وہ اللہ بہتر یعنی کہ دیتا ہے, یعنی کہ کبھی بھی اللہ پاک کبھی ایسی چیز نہیں پیدا کرتا جو یعنی کہ معاشرے کے لیے بہترین ہوتی ہے. اللہ کی جو بھی کریچر ہے, مخلوق ہے, وہ اللہ کی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے, اور ہم اس میں سے کس طرح سے کوئی کمی یا پیشی کیا کر سکتے ہیں, اور ہماری کیا ویلیو ہے کہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ جو ہمیں حکم دیا گیا, حکم ہمیں انسانیت کا دیا گیا ہے, ہمیں ہر انسان سے, ہر مخلوق سے پیار کا حکم دیا گیا. یہ کہا گیا کہ ہم میں احساس ہو, محبت ہو, جذبہ ہو, اور ہم کسی سے نفرت نہ کریں, کوئی ایسے الفاظ نہ ادا کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں, ہمارے منہ سے بعض وقت کئی الفاظ نکل جاتے ہیں. تو یہ تو سوچیں کہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے یا خاتون ہے یا وہ خواجہ سرا ہے, جس کمیونٹی سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے, اس کے دل پر کیا گزری ہے, تو ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز ہم جاننا چاہیں گے بابو سلطان صاحب, آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ اپنا ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں, اس میں انتظامیہ کی سپورٹ کتنی رہی, اور جو والدین وہاں پہ آتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے کال کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں, اور وہاں پر ان کا اعتماد کیسے جیتنا لازمی ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے وہ اسپیشل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو ٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو مینٹل النس جو بچہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے, اس کے اپنے ہوتے ہیں, روٹینز ہوتی ہیں. اس کو بڑی مشکل سے ہم اس کو پیار کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ ایسے کر لیں, آپ ویسے کر لیں. پہلے اس کو اسکول جانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. اب جب ایک بچہ اس کو پتہ نہیں اسکول کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے, بکس کیا ہے, اس کو پھر بتاتے ہیں, مائل کرتے ہیں, قائل کرتے ہیں, بیٹا ایسے نہیں, ایسے کر لو, ایسے کر لو. بڑی مشکل اسکول آتا ہے. پھر آپ کو اس کا اپنا ہی مینٹل لیول ہوتا ہے, اس کے اپنی کیا کہتے ہیں ٹیسٹ ہوتا ہے نا. کبھی وہ غصے میں بیٹھا ہوتا ہے, کبھی اس کا دل کر رہا ہوتا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا, کبھی اس کا دل کرتا ہے میں نے سونا ہے. یعنی کہ اس کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ کافی زیادہ لازمی ہے. ہاں جی, تو ٹیچر کو الحمدللہ میں بھی لاہور سے آپ کو پتا ہے میں نے کیا, میرے پاس کچھ علم ہے, کچھ ان کے دوستوں کے ساتھ شیئرنگ کر کے اس طرح ہم اس کو ایک وہ بناتے ہیں, لیسن پلان بناتے ہیں بچوں کا, اس حساب سے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور جو بچہ وہاں سے تعلیم جتنا عرصہ وہاں رہتا ہے, اس کے بعد آپ نے کتنا فرق محسوس کیا ان میں؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو وہ جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو کال کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان کو بھیجیں. ہم جو ایجوکیشن کر رہے ہیں وہ انکلوڈ کر رہے ہیں, انکلوسیو پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے اسکول میں ایک نارمل بچہ اور ایک نارمل بچہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ٹائم میں تعلیم لیتے ہیں. کیونکہ الحمدللہ میں نے خود بھی انکلوسیو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی ہے, اور آپ کو پتا ہے ہم دوسرے کنٹریز میں چلے جائیں, آسٹریلیا, امریکہ, یا جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں اب انکلوڈ ہو رہا ہے. انکلوڈ کیوں ہو رہا ہے, انکلوژن کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ ان جب جو اسپیشل بچے ہیں نا انہوں نے کوئی الگ معاشرے میں نہیں زندگی گزارنی, اسی معاشرے میں رہنا ہے سب کے ساتھ. اگر وہی ہم اس کو اگر ہم شروع سے ہی پلیٹ فارم دے دیں اس کو, تاکہ ان کو احساس یعنی کہ کم تری نہ ہو, ان کو پتا چلے ہم بھی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں, ہمارا اسکول بھی سیم ہے, ہمیں بھی ٹیچر وہی پڑھاتے ہیں جو نارمل بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور اس میں زیادہ دیکھے جب وہ گلیں گے, ملیں گے, آپس میں شیئرنگ کریں گے. اب دیکھیں نا, اب ہمارے یعنی کہ جو ڈسیبلٹی کو لے کر سب سے زیادہ یعنی کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. بالکل اویئر نہیں لوگ ہیں, یعنی کہ ان کو پتہ نہیں, معذور کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ کوئی کھلائی مخلوق آ گئی ہے جی, یہ کوئی تیسری دنیا آ گئی ہے. تو جب تک ہم اویئرنیس نہیں دیں گے, ہمارا ادارہ الحمدللہ 2014 سے اسی چیز پر یعنی کہ فوکس ہے کہ ہم نے اویئرنیس دینی ہے, اویئرنیس کے بعد ایجوکیشن کی طرف لے کر آنا ہے. پارٹ آف سوسائٹی ہے, معاشرے کے رکن ہے, آئی ڈی کارڈ ملا ہوا ہے, معاشرے سے ریاست کے اس ملک کے شہری ہیں, ذمہ دار شہری ہیں, تو اس میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں کے بہیویئر ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے, تربیت کی ضرورت ہے, اور جو وہ ان کی مینٹل النس ہوتی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور یقیناً وہ اصل میں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, وہ غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ کسی کی ذات پر کسی کو دیکھ کر. ہم سب یہ کہتے ہیں, ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہم نے ذات پات, نسل, نسب, زبان اور بغیر کسی تفریق کے ہم نے سب کا خیال کرنا ہے. تو یہ تو ہمیں پہلا بیسک سبق سکھایا گیا, تو پھر میں یا کوئی اور کون ہوتا ہے کہ کوئی فرق کسی میں نکالے. اچھا, جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ میں جو جاننا چاہ رہا تھا, وہ جو بچے آتے ہیں ان کے بیہیویئر کتنے بہتر ہو جاتے ہیں جب وہ تعلیم مکمل کر لیتے ہیں, یا جتنا عرصہ اسکول میں رہتے ہیں. جو مینٹل النس والے بچے ہوتے ہیں جن کی مینٹل گروتھ اچھی نہیں ہوتی, ان کی بیہیویئر کتنے بہتر ہو جاتے ہیں جب وہ گھر واپس جاتے ہیں, یا ان کے والدین کیا رسپانس آتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس وہ بچے ہیں جو بالکل نگلیکٹڈ کمیونٹی ہماری, وہ کہتے ہیں میں وہ ورڈز یوز نہیں کرنا چاہتا جو یوز کیے جاتے ہیں, جو یوز کیے جاتے ہیں. تو جب ہمارے ادارے میں آتے ہیں ان کو یعنی کہ ایک رسپیکٹ ملتی ہے, آنر ملتا ہے,
وہ بچوں کو ہم وہ چیزیں سیکھتے ہیں جیسے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ٹائٹنگ کیسے کرنی ہے، ہینڈ واش کیسے کرنا ہے، آپ نے مینرز کیسے اپنانے، آپ نے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، اس طرح ہم بچوں کو کرتے ہیں. ایسے ایسے کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ بچے پک کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کو ہم ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. جیسے شروع میں ہم بتاتے ہیں بچوں کو ABC کے بارے میں، بنیادی بیسک چیزیں بتاتے ہیں، پینسل پکڑنا سکھاتے ہیں، کاپی کا استعمال کیسے کرتے ہیں، شارپ کیسے کرتے ہیں، اس طرح ان کی چیزیں بچوں کو بیسک سکھاتے ہیں. ایسے ایسے وہ بچے سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ ان بچوں کو علم کے شعور سے آگاہ کرنا جن کی ذہنی صلاحیتیں اس سطح کی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان پر محنت کرنا، ان کو سکھانا، ان کو سمجھانا، اس کے بعد ان کو ایک معاشرے میں ایک کرامت شہری بنانا، اس سے بڑی خدمت یقیناً نہیں ہو سکتی. اور سر اس میں میں چیز ایک ایڈ کر دوں، ہم نے جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں نا، ہم نے اس کو روایتی تعلیم سے ہٹ کر ہم نے اعلیٰ تعلیم دینی ہے. ہم نے ڈاکٹر پیدا کرنے ہیں، انجینئر پیدا کرنے ہیں اور پروفیسر پیدا کرنے ہیں. یعنی کہ ہم تو اسی حوالے سے ہم جان کے لگے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس کو ہائی ایجوکیشن کی طرف اور یقیناً اس پر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. ہم ذرا آئیں گے حافظ محمد عبید شفیق صاحب کے پاس. حافظ صاحب آپ ہاسپٹل میں جاب بھی کرتے ہیں، تو کس طرح سے جاب حاصل کرنے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کافی شکایات رہی ہیں. اس طرح جو کوٹا ملتا ہے ڈسیبل ہمارے پرسن کو وہ نہیں پورا کیا جاتا اکثر جگہوں پر، تو کتنی مشکلات رہی اور کس طرح سے یہ موقع آپ نے اویل کیا اور آپ کس طرح سے جاب جاری ہے آپ کی؟ اس کے لیے جی سب سے پہلے تو ہم نے کافی ایفرٹ کی، لیکن ہم نے احتجاج بھی دیکھے، کچائے چوک بھی احتجاج ہوتے تھے، لاہور میں بھی احتجاج ہوتے تھے. یہ کافی پروٹیسٹ ہوئے ملتان کے اندر. پھر جا کے جو ہے نا وہ انتظامیہ کو ہوش آیا تو سیٹس کریٹ کی گئیں اور ان کو اسپیشل پرسنس کو جاب دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو 3% ڈسیبل کوٹا ہے، اگر اس پہ امپلیمنٹ پراپر کر دیا جائے نا، تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی پروٹیسٹ کے لیے نہ آئے. الحمدللہ جب میں نے جاب حاصل کر لی تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ میں نے بخوبی اپنی ڈیوٹی سر انجام دی. 6 سال مجھے شروع ہے کہ میں اپنی جاب کو کنٹینیو کیا ہوں. ماشاءاللہ ایک اچھے انداز میں گورنمنٹ جاب بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فیملی اور معاشرے کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہو جا کریں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا ہم جانیں گے کہ ہماری حکومتی لیول پر کیا اقدامات ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو کیا ذمہ داریوں کا اظہار کرنا چاہیے، کس طرح سے انہیں اپنی اچھی بہتر انداز میں ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. اس میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے بات کی بابر سلطان صاحب سے، اس کے علاوہ حافظ محمد عبید شفیق صاحب سے بات کی، جو ہم اپنے اسپیشل پرسن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کس طرح سے ان کے لیے کام ہونے چاہیے. اور اب ہم بات، جس کا کل معذوروں کا عالمی دن ہے اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ہماری حکومت کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. جو ایک 3% کوٹا مختص کیا گیا ہے تمام سرکاری اداروں میں جب بھی جابز آتی ہیں، لیکن اس کوٹے پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسپیشل پرسن افراد ہوتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہوتی ہیں، یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر جاب نہ ملے تو یقیناً ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم مزید بات کریں گے. حافظ محمد عبید شفیق صاحب، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ اگر ہم حکومت کی ذمہ داریوں کی بات کریں، ہمارے اسپیشل پرسن کے لیے مزید حکومت کو کیا کرنا چاہیے. ابھی ہم بھی مانتے ہیں کہ اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح ہونا چاہیے تھا. حکومت نے احساس پروگرام شروع کیے، اس طرح کے پروگرام شروع کیے، اچھی بات ہے، لیکن انہیں مزید کیا پریکٹیکل سٹیپ کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو سر حکومت کو کچھ کہنے کی بجائے، کچھ سجیشن دینے کی بجائے میں یہ کہوں گا ہماری کمیونٹی کے لیے کہ ایجوکیشن حاصل کریں. یہ نہیں کہ آپ نے 5 کر لی 8 کر لی اور آپ روڈوں پہ آ کے پروٹیسٹ شروع کر دیں کہ مجھے جاب دو. پہلے اپنے اندر اتنی سکل پیدا کریں، اتنا ٹیلنٹ پیدا کریں اور اپنے اندر اتنا ہنر پیدا کریں کہ آپ واقعی جاب کے قابل ہو جائیں. اور سیکنڈلی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سر ہمارے پاس الحمدللہ ایک بل تیار ہے اور اس کے اندر ہم نے جو پرابلم ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو اور ان کا جو حل ہے وہ ہم نے پوری اس کی ڈرافٹنگ کی ہوئی ہے. اصل میں جو گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے نا، اس کے اندر جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لیتی نہیں ہے. اگر وہ کمیٹی کے ممبرز ہوں، وہ بیٹھے ہوں، تب آپ کہہ رہے ہیں کہ آسانی ہوگی. بالکل. مثال کے طور پر سر، اب ایک ویژولی امپیئرڈ پرسنس کو جس طرح میں پریزنٹ کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا. نارمل پرسن آ کے اس کو نہیں بتا سکتا کہ بلائنڈ کے کیا مسئلے ہیں
اس کی کیا مشکلات ہیں, اس کے کیا معاملات ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ جس کے لیے پالیسیز بنا رہی ہے کم سے کم اسے تو اعتماد ملے. گورنمنٹ پالیسیز بن جاتی ہیں گورنمنٹ کی. ابھی جس بل کی بات کر رہے ہیں اس میں کتنی مشاورت ہوئی اور اس پہ آپ لوگوں کا کتنا اعتماد ہے؟ الحمدللہ جی اس پہ ہم نے دن رات ایک کیا, کم از کم ہمیں کوئی 15 دن لگے اس کو تیار کرنے میں. اور ہم آپ کے توسط سے یہ گزارش بھی کریں گے کہ اس جو بل ہے اس کو ہمیں موقع دیا جائے تاکہ اس کو ہم مقام بالا تک پہنچا سکیں, تاکہ پنجاب لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی قانون سازی جو کی جا رہی ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے اس کے اندر فائدہ ہو سکے. اچھا, ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے یہاں پر, وہاں کا ان کا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا رول ہے اور مزید اس کو کیا بہتر کردار ادا کرنا چاہیے؟ سوشل ویلفیئر کا جی پہلے تو رول انتہائی نامناسب تھا, لیکن الحمدللہ جب سے ڈائریکٹر صاحب آئے ہیں مزمل یار صاحب تو کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں تو کارڈ کے لیے, ڈسیبل کارڈ کے لیے پرابلم ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو انفارمیشن صحیح نہیں دی جاتی, پرابلم ہم نے بھی دیکھے وہاں پہ. سر اس کے اندر صرف سوشل ویلفیئر نہیں, گورنمنٹ کے تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ ٹریننگ کی اور اویئرنیس کی اشد ضرورت ہے کہ اسپیشل پرسن اگر آ جائے, جیسے بینک ہیں وہ ہمارا اکاؤنٹ اوپن نہیں کرتے, نہیں جی آپ بلائنڈ ہیں تو آپ اکاؤنٹ کیسے یوز کریں گے. تو سر الحمدللہ اگر ہم آئی ٹی اینڈرائڈ موبائل یوز کر سکتے ہیں, ہم کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں, تو ہم اپنا اکاؤنٹ کیوں نہیں آپریٹ کر سکتے؟ بالکل. تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر ہم کسی ہوٹل میں چلے جائیں, ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, تو وہاں پہ بھی سمجھا جاتا ہے پتہ نہیں کیا آ گئے ہیں, کون آ گیا, کیا ہو گیا. تو مقصد میرا کہنے کا یہی ہے کہ ہوٹل سٹاف کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہر لحاظ سے جو ہے نا ابھی معاشرے کے اندر کافی کام ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کے لیے یہی پیغام ہے کہ گورنمنٹ جو بھی پالیسیز ہمارے لیے بنائے کم سے کم ہمیں اس پہ جو ہے نا وہ اعتماد میں لیا کرے, ہمیں جو ہے نا اس میں شامل کیا کرے تاکہ پالیسیز بنے. جیسے اب ہیلتھ کارڈ بنا ہے, اس پہ اب ایک اسپیشل پرسن ہے, اس کے لیے ہیلتھ کارڈ بنا دیا ہے, لیکن اس کی شرط ہے جی جب تک آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوں گے آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا. اسپیشل پرسن سر جتنے بھی ہیں ان کی تو کافی منتھلی میڈیسنز ہوتی ہیں اور ان کا منتھلی چیک اپ ہوتا ہے, تو اس پہ تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے, تو وہ ہیلتھ کارڈ اسپیشل پرسن کے تو کسی کام کا نہیں ہے. اس طرح کے بے تحاشا مسائل ہیں کہ جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بات کی حافظ محمد اویس نے کہ ایک تو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ان کی سجیشن نہیں ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے دوبارہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے جو اسپیشل پرسن ہیں ان کو کس طرح سے اس سے بینیفٹ مل سکتا ہے, کس طرح سے ان کو سہولت مل سکتی ہے, تو اس کے لیے کام ہونا چاہیے. سیکنڈ جو انہوں نے بات کی کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, چاہے ہمارا حکومتی سرکاری مشینری ہے, اس کے علاوہ ہمارے مارکیٹس ہیں, ہمارے ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے, وہاں پر ہم سب کو یہ ذمہ داری بنتی ہے, اس شعور کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے ہر ہیومن کو, ہر انسان کو رسپیکٹ دینی ہے, اور یہ ہمارا بنیادی فرض ہے کیونکہ ایز اے انسان یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں اور انسانیت کا احترام کریں, چاہے خاتون ہو, چاہے مرد ہو, چاہے بزرگ خاتون ہو, بزرگ مرد ہو, بچہ ہو, خواجہ سرا ہو, جو بھی جس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا فرد ہو, ہمارا اسپیشل پرسن ہو, تو ہم پہ یہ حکم ہے کہ ہم نے احترام کرنا ہے. تو احترام کا یہ حکم اسلام بھی دیتا ہے اور انسانیت کا بنیادی رول بھی ہے, تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے رویوں کو بہتر کریں. محمد بابر سلطان صاحب, کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو؟ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سجیشن جاتے ہیں, اس بار جو ہماری حکومت چل رہی ہے لوگوں کے گلے شکوے بہت ہیں مہنگائی کے حوالے سے, آپ کیا کہتے ہیں کہ کس حد تک کام کیا گیا اور کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جو تعلیم کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ جو ہے نا معذوری کو, ڈسیبلٹی کو نا نصاب کا حصہ بنا دیں آپ, یعنی کہ جیسے کلاس 1 سے لے کر نا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کا معذوری کیا ہے. تو 3 دسمبر کو میں یہ یعنی کہ حکومت کو میں یہ سجیشن دیتا ہوں کہ ہمارا یعنی کہ جو نصاب میں شامل کیا جائے, نصاب میں شامل کیا جائے تو ہر جو بچہ تعلیم حاصل کرے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ یار کیا کیا مجھ پہ ذمہ داری ہے اور کس طرح سے میں نے, اور اس کے علاوہ احترام انسانیت کا سبق ہونے میں ہے بھی نصاب میں شامل بھی کیا گیا ہے, اس میں مزید کام ہونے کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاب کے مواقع ہیں, اس کے علاوہ باقی جو سہولیات ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں حکومت سے یہ اپیل کروں گا, آپ اویئرنیس یعنی کہ اویئرنیس تبھی آئے گی جب ہم اس کے بارے میں سیریس ہوں گے. تو تعلیم کے علاوہ کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے کہ جس میں اویئرنیس دے سکیں, کیونکہ آپ کو پتا جتنے یعنی کہ ڈیولپ کنٹری میں لے جائیں یعنی کہ چلے جائیں تو وہاں پہ سب کچھ یعنی انہوں نے چنکیا تعلیم کے بل بوتے پر ہی.
تو سب سے پہلے ہم چاہتے اس لیے ہمارا یعنی کہ ہماری NGO کا, ہماری DPO کا, ہمارے اسکول کا موٹو مقصد یہی ہے کہ ہم نے تعلیم کے ذریعے افراد بامعذوروں میں تبدیلی لے کر آئیں. یقیناً تعلیم کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے اور شعور کے ذریعے آ سکتی ہے. تعلیم کے ساتھ شعور ہونا لازمی ہے, اویئرنیس ہونا لازمی ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے, ہم سب کو اس پر اپنی ذمہ داری کا اظہار کرنا چاہیے. جب تک ہم سب اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے, کیونکہ اب فرد سے معاشرہ بنتا ہے. جب فرد صحیح ہوگا, جب میں صحیح ہوگا, جب میری ذات صحیح ہوگی, جب مجھ سے باقی انسانوں کو فائدہ ہوگا, تو یہ پوری چین بنے گی, پورا سرکل بنے گا. جب میں صحیح نہیں ہوگا, جب میں غلط ہوگا, میری وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے, میں نفرتوں کا باعث بنوں گا, میں جو معاشرے میں برے رویوں کا باعث بنوں گا, تو یہ بھی پوری چین بنے گی, پورا سرکل بنے گا, اور اس کا کہیں نہ کہیں مجھے بھی نقصان ہوگا, اور اس کے علاوہ معاشرے کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے, اور اس کے امپیکٹ مجھ پہ بھی آئیں گے, میری فیملی پہ بھی آئیں گے, ان فیوچر میرے بچوں پہ بھی آئیں گے. تو کوشش کریں کہ اچھے رویے, اچھی باتیں پروموٹ کریں, اور جو اس کا حکم ہی بار بار دیا گیا. حافظ صاحب, لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی فیملی کے حوالے سے, اپنے دوستوں کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر, سب سے پہلے تو میں اپنی والدہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اتنی محنت کی, اپنے والد صاحب کا. اور میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا, چاہے لوگوں کو برا ہی لگے, گھر والوں کو. وہ یہ کہ میرے دادا کہتے تھے کہ مطلب اس کو پڑھاؤ اور یہ پڑھ لکھ کے بہت کچھ کرے گا, لیکن شاید میرے والد صاحب اسے ایگری نہیں کرتے تھے. لیکن الحمدللہ جب میں نے میٹرک کیا تو میرے والد صاحب کی سوچ بدل گئی, اور انہوں نے مجھ پہ اتنی محنت کی. الحمدللہ آج ان کی سپورٹ میرے ساتھ ہے, میرے ماں باپ کی, اور ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. آپ اپنے دادا کو بھی یاد رکھتے ہیں, اور اپنے والد صاحب, اپنی والدہ صاحبوں کو بھی, سب نے آپ کو سپورٹ کیا. الحمدللہ جی, میرے بزرگوں نے مجھے جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور لاسٹ میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ اپنی جو کمزوری ہے اس کو اپنی طاقت بنائیں, اور آپ دنیا کے اندر ہر گول اچیو کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ اپنے مقصد کے ساتھ کمیٹڈ ہوں. اپنے مقصد کے ساتھ سنسیئر ہوں, کمیٹڈ ہوں, تو آپ ہر گول اچیو کر سکتے ہیں. خواب دیکھنے چاہیے, اور خوابوں کے حصول کے لیے آپ کو اچھے خواب دیکھیں, اس کے بعد ان کے حصول کے لیے دیوانہ وار بھاگیں اور ان کو اچیو کریں. اس کے بعد نئے خواب دیکھیں, ان کو اچیو کریں, ان کو پورا کریں, اس کے بعد آگے چلتے رہیں. یہی لائف ہے. منزل ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں منزل مل گئی, سفر وہی ہوتا ہے جس کی ہمیشہ تلاش جاری رہتی ہے. اور سر لاسٹ میں کیا مختصر پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بھی اپنی فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے میری تعلیم و تربیت کر کے مجھے معاشرے کا ایک مفید شاعری بنایا. محمد بابر سلطان صاحب, آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے. حافظ محمد عبید شفیق صاحب, آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین, جس طرح ہم نے بات کی, اور جس طرح ہم اسپیشل پرسن کے حوالے سے بات کی, کس طرح سے ہم ان کو معاشرے کا کارآمد شاعری بنا سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہم نے بات کی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے جو معاشرے کے دیگر لوگ ہیں, وہ کس طرح سے اپنے معاشرے کا کارآمد شاعری بن سکتے ہیں. تو اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے, اور ہم آپ کو ان سے تعارف کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں, مختار شیخ ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر ہیں, سینئر کنسلٹنٹ ہیں نیفرولوجی میں. اس کے علاوہ جراسٹک میں ڈاکٹر علی اشرف صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کو خوش آمدید, صبح بخیر. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں, یہ بھی مختار شیخ ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک سرجن ہیں, ڈاکٹر عرفان اللہ خان. ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. امید آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اور ہم آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آرتھوپیڈک کے حوالے سے جو پرابلم کا سامنا ہوتا ہے, اس کے علاج کے حوالے سے, طریقہ علاج کے حوالے سے, اور آج کل جو ہمارے بزرگ افراد مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی اشرف صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح سے اپنے پروفیشن کا آغاز کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختار شیخ ہاسپٹل میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح سے آغاز ہوا, اور یہ سارا سلسلہ کس طرح سے جاری ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں مدعو کرنے کا. میرا نام ڈاکٹر محمد علی اشرف ہے. میں اصل میں تو ملتان کا ہی رہائشی ہوں, لیکن ہم میٹرک کے بعد, پھر اس کے بعد جب ہماری گریجویشن ہوئی تو اس کے بعد ہم
باہر کے ملک چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ میں نے پہلے 3 سال میڈیکل ریزیڈنسی کی، میڈیکل ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد پھر میں نے گردوں کے میں اسپیشلائزیشن کی. اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہاں پہ پریکٹس بھی کی میں نے کم از کم 6 سے 7 سال باہر میں باہر کے، ہاں جی، امریکہ میں. اس میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ گردوں کے علاوہ لوگوں کے بوڑھے پن کے مسائل کافی زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں پہ بوڑھے لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ نرسنگ ہوم میں بھی ہوتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد وہ ان کا ہسپتال آنا یا ان کے ریسورسز استعمال کرنا بہت زیادہ ان کا یوز ہوتا ہے. تو پھر میں نے 1 سال کی اسپیشل ٹریننگ کی نرسنگ ہوم کی، جس میں بوڑھے لوگوں کی ٹیک کیئر کس طرح کی جاتی ہے، پریونشن کیسے کی جاتی ہے، پرہیز کیا ہوتا ہے، علاج کیا ہوتا ہے. تو اس میں کر کے پھر میں یہاں پہ واپس یہاں پہ آئے. آپ نے مختار شیخ ہاسپٹل کا انتخاب کیا، اس کے لیے کیا ریزن تھی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ میں یہاں پہ اصل میں نے لاہور میں بھی کافی جگہیں ٹرائی کی، اور اس کے بعد یہاں پہ بھی آیا اور یہاں پہ انٹرویو بھی کیے. مجھے ایک ایسا اسٹیپ سسٹم چاہیے تھا جو کہ ایک نیا ڈیولپ ہو، اور دوسری اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں ہوں، اور تیسری اس میں ہمیں آزادی دی جائے کہ ہم اپنی چیزیں جو ہم باہر سے سیکھ کے آئے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کر سکیں. اور پھر یہاں پہ آ کے جب میں نے انٹرویو کیا، ڈاکٹر سی او صاحب سے بات کی اور باقی لوگوں سے ملا، تو مجھے یہ بہت اچھا ماحول لگا، اور اسی میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ لوگ کو جو پوٹینشیل ہے ساؤتھ پنجاب میں وہ بہت زیادہ ہے. اور ویسے بھی آپ ملتان کے تھے تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ ایک اچھا ہاسپٹل ہے تو یہاں پہ مجھے جاب کرنی چاہیے، یہاں پہ مجھے اپنی جو پروفیشن ہے اس کو دینا چاہیے. جس میں سہولیات کے حوالے سے بات کریں تو ہم اکثر جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے بزرگ لوگوں کو جو تھے بزرگ افراد ہوتے ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس طرح سے اسپیشل آپ نے ایجوکیشن حاصل کی. تو یہاں پر جو سہولیات ہیں تو وہ یہاں پہ کس قسم کی سہولیات میسر ہیں ہاسپٹل میں؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نیا اسپتال ہے، اور اس میں ساری چیزیں جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیکلٹی جتنی بھی ہے یہاں پہ، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، وہ زیادہ تر فورن ٹرینڈ ہیں اور وہاں سے باہر کا تجربہ لے کے اپنے ساتھ آئے ہیں. جس میں میں گردوں کے ساتھ بوڑھے لوگوں میں بھی کام کر رہا ہوں. میرے ساتھ جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی امریکن ٹرینڈ ہیں. اب جس طرح یہ ڈاکٹر عرفان خان صاحب ہے، یہ بھی باہر سے ٹریننگ کر کے آئے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں. نیورو سرجری کے ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت اچھا چل رہا ہے. ENT میں ہم نے یہاں پہ پہلی دفعہ کوکلیئر امپلانٹس متعارف کرائے جو کہ بیت المال سے ہمیں سبسڈی ملی. اس کے علاوہ پھر جو پیڈیاٹرک سرجن ہیں وہ بھی ہمارے CEO صاحب ہیں ڈاکٹر ظفر نذیر. پیڈیاٹرک جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے پہلی دفعہ NICU بنایا یہاں پر، اور وہ بڑا اچھا چل رہا ہے. میرے خیال کسی بھی لاہور کے یا کراچی کے سیٹ اپ سے کم نہیں ہے. مکمل طور پر جو ایک سہولیات ملنی چاہیے، طبی سہولیات وہ فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، ہم جاننا چاہیں گے جو اس حوالے سے جو ہمارے بزرگ افراد ہیں اور جیلاسٹک اس میں ہے کیا؟ اگر میڈیکل ٹرم سے ہٹ کر اس کی بات کریں تو یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک نیا فیلڈ قسم کا ہے. باہر کے ملکوں میں تو اس لیے کیونکہ وہاں کے لوگوں کی زندگی بڑھ گئی، ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ اچھا ملتا ہے، لوگ 80 100 سال بھی زندہ رہتے ہیں. اور وہاں پہ 63 پر ایئر تک ہمارے بزرگ یا ہمارے لوگ جی ہمارے پاس یہ سسٹم ہے کہ جی ہم 60 سال سے اوپر گزرے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بونس میں جا رہے ہیں، جو کہ ایسی بات نہیں ہے. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کا جسم آپ کی امانت ہے، اور اس جسم کی ٹیک کیئر کرنا، اپنے دماغ کی اور جسم کی پٹھوں کی ہڈیوں کی ٹیک کیئر کرنا، ورزش کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے طریقہ سنت بھی ہے. اس میں ورزش وغیرہ بھی، اور کھیلوں میں حصہ لینا، اس طرح کی چیزیں. تو اس لیے اس کا کانسیپٹ میں یہاں پہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی دوسرے ہسپتالوں میں بھی دوں گا انشاءاللہ، کہ 60 سال کے اوپر بھی زندگی ہے اور شروع ہے، اور آپ اس کو زندگی کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. ہمارا فوکس بیسیکلی پریونشن کے اوپر ہوتا ہے، پرہیز کے اوپر ہوتا ہے، کھانے کے ساتھ پرہیز، ایکسرسائز کون سی زیادہ ضروری ہے، زیادہ تر ایروبک ایکسرسائزز ہم کراتے ہیں. پھر جو گردوں کی جو بوڑھے لوگوں کے اسپیشل مسئلے ہیں، مثلا نظر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو، کیونکہ یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں عام لوگوں سے. بالکل نظر کی کمی بھی ہوتی ہے ان کی، اور بلڈ پریشر بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے عام طور پہ، جو کہ زیادہ لو کرتے ہیں تو پھر اور مسئلے ہوتے ہیں. لڑکھڑانا پن ہوتا ہے، پیشاب اس کے مسئلے ہوتے ہیں، کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، گردوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کے ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جو زیادہ سخت نہ ہوں لیکن وہ کام بھی صحیح کریں.
اور پھر زیادہ تر ہمارا فوکس پریونشن کے اوپر ہوتا ہے اس تاکہ پہ بیماری کو ہم اس میں کم مزید کیا جائے۔ تفصیلی بات بھی کریں گے کس طرح سے اس میں خیال رکھا جاتا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 60 کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایک بات بن چکے کہ بونس لائف ہے، اور فٹ کس طرح سے رہا جا سکتا ہے، کس طرح سے اپنا خیال رکھا جا سکتا ہے، اور اگر آپ جو 60 پلس لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنے اس کو، تو وہاں کی جو افراد ہیں اور ہمارے یہاں افراد ہیں، تو اگر ہم کمپیئر کریں صحیح احتیاط نہ کرنے سے، خیال نہ کرنے سے، پراپر میڈیسن یوز نہ کرنے سے ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو علاج ہوتا ہے، جو مرض ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس پہ ہم ساری بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں، ڈاکٹر محمد عرفان اللہ خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، آپ نے اپنے پروفیشن کا آغاز آپ نے بیرون ملک سے مکمل کیا، اس کے بعد پاکستان واپس سے؟ جی، شروع سے میں سمجھوں گا کہ میں خوش قسمت رہا کہ مجھے شروع میں یہاں پر بھی ایک اچھی ٹریننگ کی جگہ ملی۔ میں لاہور میں گھڑکی ہاسپٹل میں نے انیشیل ٹریننگ کی تھی پروفیسر عامر عزیز کے ساتھ۔ تو انیشیل ٹریننگ یہاں پہ کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ پاکستان میں جوڑوں کی تبدیلی کا اس وقت کوئی اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا اور اتنے اسپیشلسٹ لوگ نہیں تھے، اور ہمارے لیکن ہر چوتھا بزرگ کہتا ہے کہ اسے گھٹنے کا، جوڑوں کا پرابلم ہے، اور جو بھی 50 پلس ہوتا ہے وہ یہ پرابلم کا شکار ہے ہی ہے۔ بچتا رہتا ہے۔ تو اس وقت یہ اتنا پاپولر نہیں تھا، لوگ اتنے اسپیشلسٹ نہیں تھے، اور ساتھ میں ہڈیوں اور پٹھوں کا کینسر، اس کے جو ہے کوئی بھی اسپیشلسٹ اس وقت نہیں تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس میں اسپیشلائز کیا جائے اور پھر پاکستان آیا جائے۔ اس سلسلے میں میں باہر گیا، پہلے میں نے ہڈیوں اور پٹھوں کے کینسر کی اسپیشلائزیشن کی ادھر، اور پھر میں نے انگلینڈ میں ہی جو جوڑوں کی تبدیلی ہے اس کی ٹریننگ حاصل کی۔ اس کی ٹریننگ حاصل کی، تو ابھی میں ریسنٹلی انگلینڈ سے واپس آیا، اور پھر آپ نے آگے مختار شیخ کا انتخاب کیا۔ تو جب میں نے اس کو وزٹ کیا تھا تو اس کا اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیٹرز دیکھے، کیونکہ ہم سرجنز کو سب سے زیادہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے تھیٹر صاف ستھرے ہوں اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوں۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو ہمیں وہی انگلینڈ کا ماحول یہیں پہ ملا، سب کچھ بالکل نیا، اکوپمنٹ سارے ایڈوانسڈ، اور دوسری ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن بہت فرینڈلی، جو آپ ان سے جو تعاون چاہتے ہیں وہ آپ کو پورا مہیا کرتے ہیں۔ اور وہاں پر آپ نے کہ جو انوائرمنٹ ایک ڈاکٹر چاہتا ہے اسے بہتر انوائرمنٹ ملے اور وہاں پہ وہ بہتر انداز میں کام کر سکے، تو آپ نے یہ سوٹیبل تھا تو آپ نے اس کا انتخاب کیا۔ دوسرا ہمارے لیے فزیو تھراپی بہت ضروری ہوتی ہے ہاسپٹل۔ اکثر ڈاکٹر ریفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو، اپنی کلینک پہ چیک اپ کیا، اس کے بعد کہا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، جی جی، تو وہاں فزیو تھراپی کے حوالے یہاں سے پر فزیو تھراپی کا بھی بہت اچھا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے، ہاسپٹل کے اندر ہی؟ اسپیشلسٹ فزیو تھراپسٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے۔ کیونکہ آرتھوپیڈک کے لیے تو یہ لازمی ہوتا ہے، اور اکثر مختلف ہم نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ ریفر ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ چھت میں ایک ہاسپٹل میں مریض کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہماری ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ بہت ایڈوانسڈ ہے، ہماری MRI کی مشین، ہمارے CT اسکین کی مشین پورے ملتان میں سب سے ایڈوانسڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اچھا، ہم جانے جس طرح ہم بات کر رہے تھے گھٹنے کے حوالے سے اور گھٹنے کی تبدیلی، جوڑوں کی تبدیلی کے حوالے سے یہ سارا کچھ، تو یہاں پر اگر ہم جس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں کہ یہاں پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو پیشنٹ آتا ہے وہ بالکل اینڈ سٹیج پہ ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی پٹیاں اور یہ سارا کچھ باندھنے اپنے سارے ٹوٹکے یوز کرنے کے بعد آتا ہے، تو اس حالت میں پھر یقیناً ایک پیشنٹ کو قائل کرنا، اس کا اعتماد جیتنا اور اس کو ایک ریلیف فراہم کرنا سب سے اہم ہوتا ہے ڈاکٹر کے لیے۔ تو اس وقت کیا فیل ہو رہا ہے، تو یہ کتنا اس کو ٹریٹ کرنا کتنا مشکل طلب ہوتا ہے؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر پیشنٹ ان ٹائم آ جائے، ارلی سٹیجز میں آ جائے، کیونکہ آرتھرائٹس کے 4 سٹیجز ہوتی ہیں، تو اگر وہ سٹیج 1 یا سٹیج 2 میں ہمارے پاس آ جائے تو اس کی جوڑ کی تبدیلی کا ٹائم ہم بہت ڈیلے کر سکتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، کچھ میڈیسنز بھی ہیں، کچھ انجیکشنز بھی ہیں۔ ان انجیکشنز میں ایک PRP انجیکشن ہے جو کہ آپ پیشنٹ کا بلڈ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے پلیٹلیٹس لے کے تو وہ ہم جوائنٹ میں انجیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے پہلے احتیاط پہ بات کریں کہ اس کی احتیاط کیا کرنی چاہیے، اکثر لوگ جی بالکل دیکھتے ہیں کہ شکار ہو جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ احتیاط میں یہ ہے کہ شروع میں جب آرتھرائٹس آپ کا ڈیولپ ہو اس وقت 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ آپ کا موروثی آتا ہے، اس کا ہم پرائمری آرتھرائٹس کہتے ہیں، اور دوسرا ہے سیکنڈری۔ تو پرائمری میں بچاؤ نہیں ہے، وہ تو ہماری لائف سٹائل ایسے ہے، ہماری طرز زندگی ہے، ہم نے نیچے بھی بیٹھنا ہے، ہم نے چوکڑی بھی لگانی ہے، ہم نے چلنا بھی ہے، ہمارا لیبر طبقہ بہت جو ہارڈ ورک کرتا ہے، اور دوسرے جو ہماری فیملی میں بھی یہ چل سکتا ہے، تو اس سے بچاؤ تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہو جائے اور ڈاکٹر آپ کی تشخیص کر دیتا ہے تو اس کے بعد یہ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ یہ مزید آگے نہ بڑھے اور اسی سٹیج میں رہے جس میں وہ ڈائگنوز ہوا ہے، اس سے آگے ایڈوانس نہ ہو۔ تو ان احتیاطوں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تو مریض چھڑی لے کے چلے،
ٹھیک ہے. تاکہ اس کا ویٹ بیلنس رہے, گھٹنوں سے ویٹ جو ہے تھوڑا سا شیئر ہو جائے اسٹک کے ساتھ. دوسرا زمین پہ نہ بیٹھے, چوکڑی نہ لگائے, کیونکہ وہ سارا جو پوزیشن سے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سارا سٹریس ان کے گھٹنے کے اوپر آتا ہے اور ہپس کے اوپر جاتا ہے. جہاں بیٹھیں کرسی یا چارپائی ہو. اس صورت میں نماز بہتر ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھیں. بہت سارے مریض یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرسی کے اوپر نماز نہیں ہوتی, ہم تو لازمی نیچے بیٹھیں گے. تو وہ جو ہے اب مریض ہے, پین ہوگی ان کو, پرابلم کا شکار ہوں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ نماز چیئر پہ بیٹھ کے. دوسرا جو ہے واش روم کے لیے ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ جو ہے چیئر کا موڈ یوز کریں. تو جتنا وہ نیچے بیٹھنا اوائڈ کریں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کے آرتھرائٹس آگے ایڈوانس نہیں ہوگا. یقیناً یہ وہ احتیاط ہیں جو اگر وہ اختیار کریں تو جو زیادہ پینفل ہے, زیادہ آگے بیماری ہے, اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا, جو پی آر پی انجیکشن کے حوالے سے بات کریں تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا کتنا کردار ہوتا ہے, کتنا رول ہوتا ہے اس حوالے سے. پی آر پی ابھی ریسنٹلی کچھ سالوں میں یہ متعارف ہوا ہے اور اس کے کافی اچھے ریزلٹس ہیں. پی آر پی بیسیکلی بایولوجک ٹریٹمنٹ ہے کہ پیشنٹ کا اپنا بلڈ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسی کو ہم پروسیس کر کے اس سے پلیٹلیٹس نکالتے ہیں. پی آر پی سے بنتا ہے پلیٹلیٹ ریچ پلازما. ٹھیک ہے. تو پلیٹلیٹس میں گروتھ پوٹینشیل ہوتی ہے کہ وہ جو ہماری چکنی ہڈی جو ہوتی ہے جوڑ کے اندر, اس کی ڈسٹرکشن کو روکتا ہے. اس کو واپس ریورس تو نہیں کر سکتا, لیکن اس کو وہیں پہ سٹاپ کرنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے. تو وہ ہم پلیٹلیٹس جوائنٹ میں لگاتے ہیں. اس کے یوزلی 2 ڈوزز ہوتی ہیں, کبھی کبھار 3 ڈوزز بھی لگانے پڑتے ہیں. تو اس پہ پیشنٹ کا کیا رسپانس آ رہا ہے, کیونکہ پہلے طریقہ کار چل رہا ہے, اب ایک نیا طریقہ کار علاج میں کا یہ ہے کہ اس میں پیشنٹ بہت خوش ہوتا ہے. ہم نے دیکھے ہیں کہ پہلے انجیکشن کے بعد اس کی پین کافی کم ہو جاتی ہے, دوسرے کے بعد وہ اکثر پین کلرز کھانا چھوڑ دیتے ہیں, ان کی موبلٹی اچھی ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارے مین مقصد یہ ہوتا ہے آرتھرائٹس میں کہ پیشنٹ کا پین ختم ہو جائے اور پیشنٹ کی موبلٹی اچھی ہو جائے, تو اس کی لائف بہتر ہو جاتی ہے. اس کی یقیناً لائف بہتر ہو جاتی ہے. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے. ہم ذرا آئیں گے ڈاکٹر علی اشرف صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ جو ہم بزرگ افراد ہیں, آپ نے کہا تھا کہ اکثر پرابلم ان کو ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر مینٹین رکھنا ہے, ان کو نظر کا ایشو, آئی سائٹ کا ان کا ایشو ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ وہ لڑکھڑا کے چلتے ہیں. اس ساری صورتحال میں ان کا پھر کس طرح سے آپ ان کو لے کے چلتے ہیں, کیونکہ اب ایک نیا طریقہ کار جدید آپ ٹریٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, تو اس میں جو ہمارے بزرگ افراد گھروں میں بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ جو فیملی سن رہی ہیں, وہ کس طرح سے خیال کریں, کس طرح سے اپنے بزرگ افراد کو لے کے چلیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑھاپے کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی تو ہم بڑھا نہیں سکتے, لیکن ہم زندگی کے دن جو ہیں وہ اپنے بہتر اور خوشگوار کر سکتے ہیں کہ ہم وی لیو لائف ٹو دا فلسٹ انٹل دی اینڈ. تو اس میں ہم ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ وی کین ناٹ ایڈ ڈیز ٹو لائف, بٹ وی کین ایکچولی وی کین ایڈ لائف ٹو ڈیز. تو اس کے بارے میں 3-4 چھوٹی موٹی چیزیں, بلکہ میں آپ کی وساطت سے سارے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم عام طور پہ 60 سال سے اوپر لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ 4-5 چیزوں کا خیال رکھیں جو کہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں, جن کا ہم بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی کبھی. ایک تو یہ کہ اپنی خوراک, اس کا خیال مین چیز ہے اپنی خوراک کا, اور خوراک میں وہ خوراک جو کہ ہارٹ ہیلدی خوراک ہے, جس میں نمک کا استعمال کم ہو, جس میں پانی زیادہ پیا جائے, کم از کم 1.5 سے 2 لیٹر پانی, خاص طور پر گرمیوں میں, اتنا کہ آپ کا پیشاب جو ہے وہ ہلکا پیلا ہو, گاڑھا پیلا نہ ہو. ٹھیک ہے. تیسرا, چکنائی سے پرہیز کیا جائے, گھر کے کھانے زیادہ کھائے جائیں, باہر کے کھانے کم کھائے جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چیزیں کریں, فروٹ اور سبزی کا استعمال کم از کم آدھا. لیکن آپ پاکستان میں آ چکے ہیں اور ملتان میں آپ کو اکثر مریضوں کا یہ سامنا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ احتیاط نہیں کرتے ہیں, فلاں چیز کا دل کیا, میں نے کھا لیا, اس کے بعد یہ پرابلم کا سامنا ہوا. تو اس اسٹیج پہ ان کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے؟ بس یہی ہے کہ ایجوکیشن. دیکھیں, پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو اگر آپ غذائی پرہیز نہیں کریں گے تو پھر آگے جا کے دوائیاں کھانی, پھر دوائیاں زیادہ کھانی, پھر بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونا, شوگر کے مریض, کافی لوگ جو ہیں وہ بعد میں شوگر کے مریض بن جاتے ہیں, وزن کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو آرتھرائٹس ان کو ہو جاتا ہے, پھر ان کو ڈاکٹر عرفان اللہ خان کے پاس بھیجنا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں, تو ایک غذائی پرہیز بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ جو اچھی غذا کھاتا ہے وہ زیادہ دیر تک فٹ رہتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا, اپنے سونے کا خیال رکھیں کہ سونا جو ہے نا, نیند بہت ضروری ہے. آپ کے جسم کو ایک طرح کہتے ہیں نا, ریسیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کو صحیح آرام بھی ملے, پٹھے بھی کمزور نہ ہو, آپ کی خوشگوار زندگی رہے, آپ کو ڈپریشن کا سامنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب نیند صحیح نہیں آتی تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, پھر زیادہ کھاتے ہیں, پھر اور موٹاپے پن کا علاج ہوتا ہے. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ
दवाई बगैर किसी के मशवरे से, किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल और नहीं। ये वो सबसे अहम बात है जो हमारे यहाँ इसमें अमल नहीं होता। और बदकिस्मती से हम देखते हैं कि जब कोई भी मसला होता है, पहले अपना जो आपके माइंड में जो चल रहा होता है, आप खुद सोचते हैं, वो जाते हैं, खुद लेके आते हैं मेडिसिन, वो यूज करते हैं, उससे असर नहीं होता, फिर किसी खानदान वाले बंदे के मशवरा लेते हैं, उसकी मेडिसिन यूज करते हैं, एंड में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो सबसे गलत है। यार आपकी अपनी लाइफ है, आपकी बॉडी है, आप उस पर तजर्बे प्लीज ना किया करें। हमने लास्ट टाइम एक बात की थी कि अगर आपका टीवी खराब हो जाए तो आप उसको खुद से ही नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि यार वो खराब हो गया है तो हमें नया लेना पड़ेगा। आप किसी मैकेनिक को बुलाते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो उसे सेट करता है। आप अपनी बॉडी पर खुद तजर्बे करते हैं जिससे आपने पूरी लाइफ गुजारनी है, तो खुदा के लिए काम ना क्या करें। हम सब के लिए ये चीज सीखने समझने की जरूरत है। तो ये इसे कितना खतरनाक है जो हम तजर्बे करते हैं। बाहर में आपने क्या प्रैक्टिस देखी? बहुत बाहर तो खैर इसकी इजाजत ही नहीं है, क्योंकि बाहर दवाई डॉक्टर के नुस्खे के बगैर दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि हर दवाई फार्मेसी जो है वो डॉक्टर के नुस्खे के ऊपर काम करती है। तो बाहर तो हमने ऐसी प्रैक्टिस बहुत कम देखी है, लेकिन यहाँ पे आके जब से मैं यहाँ, अभी मुझे 6-7 महीने हो गए हैं, तो इसमें यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि लोग जो है ना ये टोटके, चले टोटकों की बात मैं इतने नहीं करता, लेकिन बाकी लोगों की दवाइयाँ, किसी दूसरे की दवाइयाँ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर जाने, मेडिकल स्टोर से खुद ले आते हैं, या मेडिकल स्टोर से खुद ले आते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनके ब्लड प्रेशर हाई कर रहे होते हैं, फिर उनके कहीं गुर्दों के इशू बन रहे होते हैं, तो फिर वो गिला करते हैं कि यार मैंने वो बगैर किसी। ये बुजुर्गों के लिए कितना खतरनाक है? बहुत बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक तो ये बात है कि एज के साथ साथ आपके गुर्दों का भी कमजोर हो रहे होते हैं, वो एज की वजह से। बेशक आप बिल्कुल फिट हो, आपके गुर्दे थोड़े स्कार होने शुरू हो जाते हैं, आपके फेफड़े की कैपेसिटी कम हो जाती है, आपके जोड़ों में दर्द होना है, पट्टों की कमजोरी होती है, पेशाब पखाने का थोड़ा मसला हो सकता है। ये सब चीजें थोड़ी बहुत जो है ना हम डिटीरियोरेशन की तरफ जा रहे इन्फेक्शन हैं। का आना भी देखना शुरू कर देते हैं और बाकी चीजों का भी देखना शुरू कर देते हाँ हैं। जी। तो ये है कितना खतरनाक। और अगर इनका वक्त पे इलाज शुरू ना किया जाए, एहतियात ना की जाए, तो ये कितना खतरनाक बन सकते हैं। तो मेरा अपना मकसद यही है कि हम बीमारी को आने से रोका जाए और परहेज के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाए, और अगर बीमारी हो तो फिर अगेन उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाए। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा सख्त दवाइयां बूढ़े लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनके जिगर भी कमजोर होते हैं, उनके गुर्दे भी कमजोर होते हैं। ज्यादा सख्त दवाइयां मैंने यहाँ पे कई दफा देखा है कि बहुत ज्यादा सख्त दवाइयां दी गई हैं उनको, और उसके बाद उनकी जो है ना हालत काफी खराब, काफी लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं। तो ये बात भी मैं अवेयर करना चाहूँगा लोगों को कि जब जैसी आपका उम्र बढ़ती है तो आपका जो है ना आपको दवाई ज़्यादा सख्त हम डोज कम करके देनी पड़ती है, वरना फिर ज़्यादा असर करती है दवाई के टॉक्सिक इफेक्ट्स, और उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके लिए बेहतर है कि आप पहले फिजिशियन की, जनरल फिजिशियन के पास जाएं, वहां से आपको मालूम हो जाए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको किसके पास जाना चाहिए। तो या हम अपने मोहल्ले की डिस्पेंसरी या इन चीज़ों के पास जाएंगे तो फिर लाजमी बात है वो आपको लिख के ऐसी मेडिसिन देंगे जो आपकी लाइफ के लिए खतरनाक होंगी और फिर आप प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि डॉक्टर का इंतखाब करें, अच्छी डॉक्टर का इंतखाब करें, उसके साथ साथ जो आपको प्रॉब्लम है डॉक्टर के मशवरे के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने से तजर्बे ना करें, जिसकी वजह से हम अक्सर प्रॉब्लम देखते हैं और मर्ज कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं। एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जाता। डॉक्टर साहब आपने भी फील किया होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कम ख्याल सेहत का किया जाता है, जी, जी। अपनी लाइफ का किया जाता है। बाकी हम सब चीज़ों का, मोबाइल का ख्याल कर लेंगे लेकिन अपनी सेहत का ख्याल कम करेंगे। तो इस मामले में क्या करना चाहिए? बस यही अवेयरनेस हो लोगों के पास कि भाई सेहत भी अल्लाह की नेमत है, इसको नेमत की तरह जाने और इसका ख्याल रखें। जिस तरह दीन का ख्याल इंसान नमाज का और रोजे का और नींद का ख्याल रखता है, इस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और बात जो हम मुख्तार शेख की एक मैं आपको बात बताना चाहूँ कि हम एक होम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम उनको जो है ना उनके डोर स्टेप पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम फिजिकल थेरेपी, हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है उसमें हम इस पे तफसीली बात करेंगे। ब्रेक पे जाएंगे कि क्या जो होम प्रोग्राम शुरू है इसमें क्या क्या है, डोर स्टेप पर किस तरह से फराहम की जाएगी और इसका होना कितना लाजमी है, इसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे मुख्तार शेख हॉस्पिटल के हवाले से हमने बात की, उसके साथ साथ हम अपने बुजुर्ग अफराद का ख्याल किस तरह से कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं और इस पर हम मजीद बात करेंगे। उससे पहले हम जाएंगे डॉक्टर फजलुल्लाह खान साहब के पास, जिससे हम आर्थोपैडिक के हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, हमने PRP इंजेक्शन के हवाले से बात की, घुटने में पेन के हवाले से बात की। एक और जो हम देखते हैं कि लोग जो बदलवाने से बहुत घबराते हैं, ये क्या वाकई खतरनाक ऑपरेशन होता है और ये
کس طرح سے جو ایک ہمارا مت بنی ہوئی کہ بہت خطرناک آپریشن ہوتا ہے اور لوگ گھبرا جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جوڑ تبدیلی جو کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے، یہ بہت ہی سیف پروسیجر ہے. اب تو یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اگر آپ انگلینڈ کی جوائنٹ رجسٹری دیکھیں تو ان میں تقریباً ایک سال میں 90,000 کے قریب جوڑ تبدیل ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ میں 3 لاکھ تک ایک سال میں جوڑ تبدیل ہوتے ہیں. تو کمپلیکیشن ریٹ اس میں اب بہت ہی کم ہو گیا. 100 میں 2-3 پیشنٹ ہوتے ہیں جو کمپلیکیٹ ہوتے ہیں. اس میں ایج لمٹ جی بھی ہے تو یا؟ ہم سٹیج دیکھتے ہیں کہ کس سٹیج پر ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سٹیج 3 یا 4 میں ہے تو پھر وہ کینڈیڈیٹ ہے کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کیا جائے. تو مین ہماری انڈیکیشن یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی پین ختم ہو اور اس کی موبلٹی اچھی ہو، کیونکہ اس میں جو ہے جب ایک آرتھرائٹس ہو جائے تو ان کے گھٹنے یا ہپ جوائنٹس یا شولڈر یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی موبلٹی کم ہو جاتی ہے، پیشنٹ کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے، پیشنٹ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں پر بھی اور پین کلر میڈیسن پر بھی. تو اس میں ہم جوڑ تبدیلی کے بعد ان کے پین کلر کے اوپر ان کی ڈیپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. جو پین کلر میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں وہ کام تقریباً ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپریشن ہو جائے 2-3 ہفتے میں ان کی پین کلر ختم ہو جاتی ہے. یہ کتنا لانگ ٹرم ہوتا ہے؟ جی وہ اس میں 3 سٹیجز ہیں. ایک تو پیشنٹ پہلے سے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائے کہ میں نے اب یہ آپریشن کرانا ہے. پھر آپریشن میں اس سے کرایا جائے جو کہ پراپر اسپیشلسٹ ہو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا، کیونکہ آج کل یعنی لیکن ہم برطانیہ کے ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جہاں پر جس طرح سے ہوتے ہیں ہمارے جو سیٹ اپ یہاں پر بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہ پراپرلی ٹرینڈ ہیں اس میں. کچھ لوگوں نے باہر سے ٹریننگ حاصل کی ہے، کچھ لوگوں نے پاکستان میں کی ہے. تو پراپر ٹرین سے کرائیں. اور اس کے بعد فزیو تھراپی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگر فزیو تھراپی نہ کرائی جائے تو اس طرح کے ریزلٹس نہیں آئیں گے جس طرح ہم چاہتے ہیں. اور اس میں مختار شیخ ہاسپٹل میں کس طرح کا سیٹ اپ ہے جو تبدیل کرانے کے حوالے سے جو آپریشن ہے؟ یہاں پر ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں، جب سے یہ بنا ہے ہم یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں. انفیکشن ریٹ یہاں پر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ آپریشن تھیٹر ہمارے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. فزیو تھراپی کے حوالے سے ہماری جو پوسٹ آپریٹو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت زبردست ہے. پیشنٹ کی موبلٹی ہم فوراً شروع کرا دیتے ہیں. جس دن آپریشن ہوتا ہے اس کے نیکسٹ ڈے ہم پیشنٹ کو چلا دیتے ہیں. اچھا. اور ود ان 3-4 ڈیز وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں. شروع میں ان کو واکر چاہیے ہوتا ہے، لیکن 2-3 ویکس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا واکر ہٹ جائے اور وہ ایک چھڑی کے اوپر آ جائیں. اور پھر اس کے مزید 1-2 ہفتوں میں پیشنٹ کو ہم اتنا کانفیڈنس دے دیتے ہیں کہ وہ چھڑی بھی چھوڑ دیں. تو بعد میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ پیشنٹ جوائنٹ ریپلیسمنٹ والا ہے اور یہ پیشنٹ اس کا نہیں ہوا. وہ اپنی لائف گزارتا ہے. فزیو تھراپی کتنے ہفتے تک یہ سلسلہ چلانا پڑتا ہے؟ فزیو تھراپی کچھ مہینوں تک چلتا رہتا ہے، کم از کم 2-3 مہینے کم از کم چلتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر پیشنٹ وہ ایکسرسائز خود کرتا ہے، کیونکہ آپریشن کے بعد آپ کے جو مسلز ہیں اس جوائنٹ کے وہ ایک سٹیپ کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان کو دوبارہ بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے اپنے ریکوائرڈ پاور کے اوپر. تو اس کے لیے فزیو تھراپی کے بعد تو اس کے لیے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر جو لوگ یہ آپریشن کراتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ وہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ 7 دن بیٹھے رہتے ہیں، 7 دن اپنے کمرے تک محدود رہتے ہیں، کمرے سے باہر نہیں نکلتے، وہ اپنا سارا دن وہیں اسپینڈ کر دیتے ہیں. تو ایسے افراد کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جوڑ اب تبدیل ہو گیا ہے تو اب یہ میری بہتری کے لیے ہے اور میری موبلٹی کے لیے. اگر پیشنٹ اس کے بعد ایک نارمل لائف گزارتا ہے تو وہ جوائنٹ 15 سے 20 سال آرام سے گزار لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ ایک ینگ ایکٹیو پیشنٹ ہے، اس کے اوپر وہ بھاگتا دوڑتا ہے تو پھر اس کی لائف تھوڑی سی کم ہو جائے گی، پھر اس کی ارلی ریویژن آ جاتی ہے. ورنہ اگر ایک 50-60 سال کا پیشنٹ ہے، وہ ایک نارمل لائف گزار رہا ہے تو اس کا 15-20 سال وہ آرام سے گزار لیتا ہے، اس سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے. لیکن اس کے لیے وہی ہے کہ اسٹک کا لازمی استعمال نہیں. اسٹک تو آپ کے 3-4 ہفتے میں آپ کی اسٹک ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، آپ کو کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی. یقیناً ناظرین جس طرح بتایا کہ جو جوڑ کے بدلوانے کے حوالے سے جو اکثر لوگ گھبراتے ہیں، اگر آپ جہاں پر جو آپریشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے اگر صحیح طرح سے اگر ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے اور جس طرح ہم نے ہاسپٹل مختار شیخ ہاسپٹل میں اس حوالے سے ہو رہے ہیں تو یقیناً جو ایک پین والا لائف ہے اس سے آپ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ نے اپنا خیال بھی کرنا ہے، اور تو وہ تو لازمی ہے جو کہ اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں، تو اپنا خیال لازمی رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر اشرف صاحب جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ہوم سروس کے حوالے سے بتا رہے تھے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کا کب سے آغاز ہونے جا رہا ہے؟ اگر آغاز ہوا ہے تو رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ اس کو شروع کرنے کا خیال کیسے آیا؟
کا شروع کرنے کا خیال میرے اس لیے آیا کیونکہ ایک تو میں باہر یہ کر چکا ہوں، ہوم سروسز بھی ہوتی ہیں، بلکہ ہم نرسنگ ہوم جاتے ہوتے تھے جو کہ بوڑھے لوگوں کے اولڈ ہوم جو یہاں پہ مشہور ہیں، ان کی طرف جا کے ان کی ٹیک کیئر کرنا اور ان کو سروسز پرووائڈ کرنا، جس میں فزیکل تھراپی بھی ہے، نرسنگ کیئر بھی ہے، اس میں فارمیسی کی سپورٹ بھی ہے، تو یہ سب چیزیں، اور کنسلٹنسی جو ڈاکٹرز ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ آ کے میں نے شروع کیا. ابھی ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ تقریباً کمپلیشن کے مراحل میں ہے، کچھ میرے خیال 1-1.5 مہینے تک یہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہوم سروسز میں یہی ہم اس کے 4 کمپوننٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فزیشین وہ آپ کے گھر کے قریب یا آپ کے گھر میں جا کے آپ کو دیکھے گا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فارمیسی، کہ جو بھی دوائیاں فزیشین آپ کو لکھ کے دے گا وہ ساری فارمیسی کی طرف سے آپ کو گھر تک پہنچائی جائیں گی. تیسری چیز یہ ہے کہ نرسنگ سروسز، خدا نخواستہ کوئی فالج کے اٹیک ہو جاتا ہے یا گھر میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں جو ہسپتال آ ہی نہیں سکتے. میرے کچھ مریض ہیں جو کہ ہم ان کو فون پہ بات کرتے ہیں یا ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے، آڈیو ویژول کے ذریعے کرتے ہیں، تو لیکن گھر پہ جانا ممکن نہیں ہوتا اور ان کا ہسپتال آنا بھی ممکن نہیں ہوتا، تو ان کو گھر پہ سروس پرووائڈ کرنا. تو نرسنگ کیئر میں پھر اگر کوئی زخم بن جاتا ہے یا ان کو خوراک کی نالی کی ضرورت پڑتی ہے، پیشاب کی نالی کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، شوگر کنٹرول ہے، جس طرح بلڈ پریشر کا چیک اپ ہے، دوائیاں کس طرح دی جاتی ہیں اس کا چیک اپ ہے، کھانے پینے کے کیا احتیاط ہے، وہ سب ہمارے اپنے مختار شیخ میں ہمارا اپنا نیوٹریشنسٹ بھی ہے، ڈائٹیشین جو ہے وہ بھی فورن ٹرین ہے. تو یہ ساری سروسز. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایمبولینس کی سروس پرووائڈ کرنا، یا ہم فزیشین آؤٹ آف دی وے 24/7 جو ہے وہ ان کے گھر جا کے ان کو دیکھنا اور ان کو میڈیکیشن دینا یا ان کی حالت اسٹیبلائز کرنا تاکہ ان کو ہسپتال آنے کی ضرورت نہ پڑے یا ایمرجنسی کیس نہ بنے. تو یہ سب چیز کرنے کی میں پہلی بار اسٹارٹ ہو رہا ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے. ہاں جی، یہ ملتان میں پہلی بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایک بلکہ ہم نے جو یہ ستارے زمین پہ ان کی اولڈ ہوم کی سروس ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا ہے، جس کی طرف سے ہم ان کے اولڈ ہوم کا اس کو ایک پائلٹ کیس بنا کے اس کو آگے چلائیں گے اور اپنے سسٹم کو اور اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلیں گے. ہم باہر کے ممالک میں جیسے آپ نے ایگزامپل دی، وہاں پر اس حوالے سے جو اولڈ ہوم ہوتے ہیں وہاں پہ اس حوالے سے زیادہ پریکٹس ہوتی ہے، وہاں پر آسانی سے. لیکن یہاں پر یہاں پر کتنی ضرورت ہے؟ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ افراد جس طرح سے ہاسپٹل میں آتے ہیں، یا تو ویل چیئر سے ان کو لے کے آیا یا ہاتھ پکڑ کے ان کو جس طرح سے لے کے آیا جا ہوتا ہے، تو یقیناً مشکل ہوتا ہے. تو اس سروس کے آغاز سے یقیناً ایک کافی اچھی سہولت مل جائے گی. ہاں جی، انشاءاللہ. یہ کہنے کا مقصد ہی یہی ہے، کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مریض یا جو بوڑھے عرفات جو کہ گھر میں اسٹک ہو گئے ہیں، خدا نخواستہ فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، خدا نخواستہ ان کو کوئی ایسی عارضہ ہو گیا یا فیملی کے ممبرس کافی بزی ہوتے ہیں تو وہ اس میں بھی کافی ہیلپنگ ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ وہیں پر اپنی سروسز جو میڈیکل سروسز ہیں وہ وہاں سے. اور یہ میں نے پوٹینشیل کافی دیکھا کیونکہ ود ان 6 months ہمارے پاس کئی مریض ایسے ہیں جو کہ ہسپتال میں اگر داخل ہوتے ہیں تو پھر واپس جا کے دوبارہ کلینک میں ان کو دکھانا یا آؤٹ ڈور میں دکھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یا تو وہ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں یا پھر وہ اسٹریچر پہ آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ خدا نخواستہ ایڈوانس کینسر ہو گیا ہے کسی کو، تو ہم ایک طرح کا ڈیتھ سینٹینس دے دیتے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پھر بھی پرسکون بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کچھ ادویات ہیں، کچھ اور تھراپی ہوتی ہے، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو پین کم کیا جا سکتا ہے، ان کی زندگی کو کمفرٹیبل بنایا جا سکتا ہے. وہی اگین کہ ہم زندگی بڑھا نہیں سکتے لیکن اس کی زندگی کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہ کم از کم اس ٹائم میں تو کچھ بہتر اپنی زندگی گزار سکے، جو جس پین سے گزر سکے جو گزر آئے تو اس پین کو ہم کم کر سکتے ہیں، اس کو ریلیف فراہم کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کا جو سلسلہ سیٹ اپ ہے ایک اچھا اضافہ ہوگا ملتان کے لیے. اور اس حوالے سے کیونکہ اکثر اوقات ہم گورنمنٹ سیکٹرز کی تو بخیر بات ہی نہ کریں، وہاں جس طرح سے ہمارے بزرگ افراد موجود ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی سروس کا آغاز ہو تو یقیناً جو لوگ اس حوالے سے اس سے مستفید ہو سکیں گے اور جو لوگ کرانا چاہیں گے تو وہ ایک اچھے انداز میں ایک نیا سیٹ اپ ہوگا، ایک نیا سلسلہ آغاز ہوگا تو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر عرفان اللہ خان صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے جوڑ تبدیل کرانے کے حوالے سے، جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈیوں اور پٹھوں کے کینسر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو تو شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ میرا کوئی کینسر ہے، اس کو شروع میں صرف پین ہی ہوگی. تو جیسے کہ ہمارے یہاں پر جس کو پین ہوتی ہے یا تو لوکل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پین کی دوائی لے لے گا اور بھول جائے گا. لیکن اگر پین متواتر چل رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ان کو چاہیے کہ وہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ کم از کم ان کا ایکس رے ہو اور ان کا ایگزامینیشن ہو اور تشخیص کی جائے.
تو اگر یہ ارلی سٹیجز میں یہ کس سٹیج پہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ جی پین تو ان کو شروع سے ہی شروع ہو جائے گا. جو کینسر کے علامات ہیں. کینسر کیا ہوں جی، ایک تو پین ہوگی، ایک ان کو سویلنگ ہوگی. جہاں پہ کینسر ہے وہ جگہ آرام آرام سے سوجنا شروع ہو جائے گی. تو اگر وہ اسی وقت اس کو پک کر لیں اور ان ٹائم آ جائیں، ان کے پراپر انویسٹیگیشن ہو جائے، تو پھر جو ہے ارلی سٹیجز میں ان کے بہتری کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو اگر وہ جتنا لیٹ ہوتا جاتا ہے تو اتنی جو ہے اس کی کمپلیکیشن زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور ان کے ہاتھ یا پاؤں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس بار آپ رسپانس رشک رہے ہیں مریضوں کی جو اس حوالے سے پین کے حوالے سے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں، جی. تو کیا ریشو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مرض بڑھتا جا رہا ہے یا کچھ لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے اویئرنیس ہو رہی ہے؟ یہاں پہ ایک تو اویئرنیس بہت کم ہے لوگوں میں. تو زیادہ تر جو ہمارے گاؤں کے ہیں یا پیریفری کے لوگ ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب تک وہ سٹیج 3 یا سٹیج 4 میں جا چکا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے لوکل ڈاکٹرز بھی اس کو ذرا سیریس لیں کہ اگر پین ایک ریزالو نہیں ہو رہا تو اس کو ان ٹائم ریفر کریں اسپیشل ڈاکٹر کے پاس تاکہ وہاں پر پراپر انویسٹیگیٹ ہو. ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے جس میں نے پرسوں آپریٹ کرنا ہے. ان کا سٹیج 4 کے کینسر میں وہ فرسٹ ٹائم پریزنٹ ہوئی ہیں. اب ان کے ہپ جوائنٹ میں کینسر ہے اور تقریباً 10 سینٹی میٹر کی بون جو ہے وہ ہم ایکسرسائز کریں اور ہم نے نکالنی ہے. تب اس کو پھر ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے، اس میں جوائنٹ ریپلیس کریں گے اور اس میں پھر وہ میگا ریکنسٹرکشن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عام جوائنٹ ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، وہ تقریباً 10 سینٹی میٹر کی ہڈی ہمیں ریپلیس کرنی ہے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. اور ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جوڑ کی تبدیلی کے حوالے سے تفصیلی ڈسکس کیا کہ جو ایک بات سمجھی جاتی تھی کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اس کے حوالے سے جو کنفیوژن سمجھی جاتی ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اگر یہ آپریشن ہو جاتا ہے تو اب کس طرح سے اپنی لائف بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے جو ہمارے بزرگ افراد ہیں جو کہ یقیناً ہم سب کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، ہم سب ان کا خیال بھی کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی چاہیے اور یہ ہم پر فرض بھی ہے. تو ان کا مزید خیال کس طرح سے کر سکتے ہیں، ان کی میڈیکیشن کا، ان کی ہیلتھ کا، ان کے جو روزانہ وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی باڈی میں بزرگی کے ساتھ جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں، اس پہ ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا. ہم ذرا دوبارہ آئیں گے ڈاکٹر عرفان اللہ خان صاحب کے پاس. ہم بات کر رہے تھے کہ جو کینسر ہو جاتا ہے ہاتھ یا ٹانگ میں، اور پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ہو گیا تو پوری ٹانگ یا ہاتھ ضائع ہو جاتا تھا. اب اس حوالے سے کیا ہے؟ سب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کینسر ہو جائے ہاتھ یا جس طرح ہم بات کرتے ٹانگ تو پوری ضائع ہو جاتی ہے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا اس حوالے سے کچھ اب نیا طریقہ کار بھی آ رہا ہے علاج کا؟ اب تو بہت ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. اب ہاتھ یا پاؤں ضائع ہونے کی ریشو بہت ہی کم ہو گئی ہے. اب موسٹلی جو ہے پیشنٹس کے ہم ہاتھ یا پاؤں بچا لیتے ہیں، لیکن ضروری اس کے لیے ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس ٹائم پہ آئے. جلدی آئے گا، انیشل سٹیجز میں ہوگا تو پھر اس کا ہاتھ یا پاؤں مکمل طور سے بچ بھی جائے گا، اس کا فنکشن بھی برقرار رہے گا اور وہ ایک نارمل. لازمی کینسر ایک خطرناک بیماری ہے، اس کے نام سننے کے بعد بھی جو انسان ہے وہ ایک اسٹیج بھی چلا جاتا ہے. تو اس موقع پہ جو پیشنٹ ہے اس کو کس طرح سے مضبوط رہنا ہو، کس طرح سے اپنے علاج کو لے کے چلیں؟ ایک تو اس کی فیملی سپورٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اس کو فیملی ہر طریقے سے سپورٹ کرے اور پیشنٹ خود موٹیویٹڈ ہو کہ اس نے علاج کرانا ہے، کیونکہ اس کا علاج بہت لمبا ہوتا ہے. پیشنٹ نے کیمو تھراپی بھی لینی ہوگی جس میں 6 مہینے 8 مہینے سال تک بھی کیمو تھراپی کبھی چلتی ہے. پھر سرجری ہوتی ہے اور کبھی کبھار اس میں ریڈیشن تھراپی بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے ان چیزوں کے بھی تھوڑے بہت کمپلیکیشنز ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن اگر سب کچھ ان ٹائم ہو جائے اور ایک اسپیشلسٹ سینٹر میں ہو جائے تو پھر ان کی زندگی ایک نارمل زندگی ہوتی ہے. پہلے جو ہے ہڈیوں اور پٹھوں کے کینسر میں ہم 5 ایئر سروائیول دیکھتے ہیں، تو وہ پہلے جو ہے 20 سے 30% ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب نئے جدید اس کے ساتھ جو ہے 80% سے زیادہ لوگ جو ہے 5 سال آرام سے جی سکتے ہیں اور گزار سکتے ہیں. یہ تو ایک 5 ایئر سروائیول ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے پیشنٹ دیکھے ہیں جو کہ 20 30 سال اس کینسر کو ٹریٹ کرنے کے بعد وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. نارمل زندگی گزاریں. مین چیز ہے کہ وہ ٹائم پر آ جائیں، ٹائم پر تشخیص ہو جائے اور ٹائم پر علاج کا آغاز ہو جائے تو
अब उससे रिकवर करना बेहतर है। जब आखिरी स्टेज होगी तो लाजमी बात है वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। एक बात मैं ये बताता चलूँ कि हड्डियों और पट्टों के कैंसर के यहाँ पर सेंटर्स बहुत ही कम हैं। अभी भी बाहर से ट्रेन जो प्रॉपर ट्रेन है वो 2 से 3 लोग हैं पाकिस्तान में, और सेंटर्स जो हैं वो भी 2 से 3 हैं। तो अगर वो इन टाइम प्रॉपर सेंटर में जाके वहाँ से सारी तशखीस करा के और ट्रीटमेंट कराएं तो उनके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, बजाय इसके कि अनट्रेंड ऑर्थोपेडिक, क्योंकि ये हर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जब आपको पेन का आगाज हो तो आप जाएं और उसका प्रॉपर चेकअप कराएं जी, तभी आपकी तशखीस भी वहां से हो सकती है। जब आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से ट्रीट करते रहेंगे तो फिर वो मर्ज बढ़ता जाएगा। तो यकीन नाज़रीन इस हवाले से एहतियात लाजमी करनी है। एंड में हम जानना चाहेंगे आर्थ्रोस्कोपी के हवाले से, इस हवाले से इसके बारे में बताएं, इसके क्या फवायद हैं? ये आर्थ्रोस्कोपी जैसे नाम से जाहिर है कि ये हम स्कोप से करते हैं, तो इसमें बड़ा कट नहीं लगाया जाता, इसमें 2 या मैक्सिमम 3 छोटे से सुराख किए जाते हैं और उसके थ्रू एक के थ्रू कैमरा जाता है, दूसरे के थ्रू जो है औजार जाते हैं। तो जो ऑपरेशन पहले बड़ा कट दे के किया जाता था, पूरा जोड़ खोला जाता था, वो अब नहीं किया जाता। अब हम कैमरे के साथ 2 या 3 छोटे सुराख करके वो ऑपरेशन हम कर लेते हैं। फायदा उसका ये है कि पेशेंट जिस दिन ऑपरेशन करता है उसी दिन वो चल फिर रहा होता है और उसी दिन वो घर भी जा सकता है डिस्चार्ज होकर। और जो हम दूसरे ऑपरेशन में देखते हैं कि उसमें मुकम्मल तौर पर उसका शुगर वाला पेशेंट है, उसकी शुगर कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर, इसमें कुछ ज्यादा आसान। तो इसमें आसान है। उसमें यह होता था कि उसमें पेशेंट कई दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट होता था, उसका बड़ा कट होता था, बाद में उसको चलने में मसला है, उसके कुछ दिन लग जाते थे। लेकिन इस नए तरीके में जिस दिन ऑपरेशन होता है उसी दिन वो चल फिर रहा होता है, उसी दिन वो घर भी जा सकता है, छोटे कट होते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कितने हैं? रिजल्ट जो है ओपन सर्जरी से इसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर हैं। उसके रिजल्ट और यकीनन ये इस हवाले से हम देखते हैं कि जो आर्थ्रोस्कोपी के हवाले से जो फवायद आपने सुने, और बात हुई कि आप पहले जब टाइम पर अपना चेकअप कराएंगे, जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, एक स्पेशल डॉक्टर के पास जाएंगे, तो यकीनन उसके आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को उसके फवायद भी हासिल होंगे। हम अक्सर औक़ात खुद से तजर्बात करते हैं, खुद अपनी मर्जी के डॉक्टर ढूंढते हैं और फिर कहते हैं 4 दिन एक ये प्रॉब्लम है, 2 दिन गए यार मजा नहीं है, अब मुझे उसे सही से देखा नहीं है, उसकी मेडिसिन से अफाका नहीं हो रहा। अब ये नहीं देखना कि यार कितने महीनों से ये मर्ज चला आ रहा है, तो ये भी तो कंफ्यूजन रहती होगी अक्सर। ये 2-3 दिन में डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप उससे आपको तसल्ली नहीं हुई, उसी के पास वापस जाएं और उसी के साथ दोबारा डिस्कस करें। शायद पहले कोई चीज मिस हो गई हो या कोई चीज आपने सही एक्सप्लेन ना की हो, तो पेशेंट को उसी डॉक्टर के पास दोबारा आना चाहिए, उसी का डिस्कस होना चाहिए और उसी के साथ डॉक्टर और पेशेंट में इत्मीनान सबसे अहम चीज है। सबसे इत्मीनान अहम चीज है। उस हवाले से हमारे पेशेंट और हमारे डॉक्टर्स को भी इस हवाले से जो है उनको भी ख्याल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे अपने बुजुर्ग अफराद के हवाले से, जो बुजुर्ग अफराद अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, अब अच्छी लाइफ किस तरह से गुजार सकते हैं? अच्छी मीन क्या वो लाल भाग तो नहीं सकते, लेकिन नॉर्मल किस तरह से रह सकते हैं? खुश भी उन्होंने रहना है, डिप्रेशन में भी ना जाए, स्ट्रेस में भी ना जाए, हेल्थी भी नजर आए, और एक नॉर्मल किस तरह से रह सकते हैं? क्या करना चाहिए? एक बात आपकी ये देखें, बुढ़ापा देखें, एज इज जस्ट नंबर्स। तो आपने अपने, वही मैंने पहले बात की थी कि बुढ़ापा अपने पर तारी नहीं करना। मेरे पास बाहर के मुल्क में, अमेरिका में 90 साल के बंदे जो कि तैराकी करते थे, बाकायदा मैराथन रन कर रहे थे, 90 साल के 90 साल के, ये आप देख लें। तो वो यही है कि बुढ़ापे के ऊपर तारी नहीं करना। इसके लिए 4-5 चीजें हैं जिसका अगर आप ख्याल रखेंगे, बड़ी बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपकी वसातत से इस पूरे सेटअप के जरिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा। हमारे मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ के करीब आबादी है जो कि 60 साल से ऊपर है। ठीक है। और ये सारे लोग ऐसे हैं, वो अगेन ये समझ लेना कि 60 से ऊपर हो गए तो बस बोनस लाइफ है, जितनी है उतनी, ऐसी बात नहीं है। इसको एक तो जहन से निकाल दें। दूसरे, अपनी खुराक का ख्याल रखें, जिसमें पानी जो है ना 1.5 से 2 लीटर पानी पिएं, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें, सब्जी को और फ्रूट को अपनी कम से कम आधी प्लेट जो है ना 50% रोजाना की तकरीबन। अगर आप एक प्लेट दिन में 3 दफा लेते हैं तो उस प्लेट का आधा हिस्सा तकरीबन सब्जी और फ्रूट होना चाहिए। वो सब्जी पकी भी हो, कच्ची हो, फ्रूट हो, बाकी चीजें हो। तो इस चीज को अपने आप जहन में रखें। तो एक तो ये होगी खुराक की एहतियात। दूसरी, नींद बहुत जरूरी है। बूढ़े लोगों को ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती, उनको 8-10 घंटे नींद की जरूरत, उनको 4 घंटे या 5 घंटे नींद भी प्रॉपर मिल जाए तो उनका जिंदगी जो है ना वो अच्छी गुजरती है।
ایک تو اس سے ڈپریشن کم ہوتا ہے، بھوک بھی اچھی لگتی ہے، جسم ایک قوت ارادی بھی مضبوط ہوتی ہے، قوت مدافعت جو ہوتی ہے جو لوگوں کی کم ہو جاتی ہے اسٹریس کی وجہ سے وہ بھی کم ہوتی ہے، تو قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے اسٹریس کم ہونے کی وجہ سے. تو یہ نیند کا خیال بڑا ضروری ہے. اور نیند لازمی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی لازمی ہے جو سارا دن جاگتے رہتے ہیں، رات کو جاگتے رہتے ہیں، 12 2 بجے 3 بجے سوتے ہیں، پھر صبح. تو نیند کا ہر لائف میں لازمی حصہ ہے. اگر پراپر نیند نہیں ہوگی تو آپ سٹریس، اینزائٹی اور دیگر چیزوں کا شکار ہوں گے اور پھر آپ کے سامنے نتائج ہوں گے. جی. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ورزش، اور خاص طور پہ جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو ورزش، میں آپ کو یہ وزن اٹھانے کی بات نہیں کر رہا یا باڈی بلڈنگ کی بات، میں آپ کو ایروبک ایکسرسائز ہے جو کہ اسٹریچ کی، لچک کی ایکسرسائز ہوتی ہیں اور بیلنس کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، جس میں صبح یا شام کی واک ہو گئی، تھوڑا بہت جاگنگ ہو گئی. یہ آپ نے زندگی کا معمول بنانا ہے، یہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے اصولوں میں رکھنا ہے کہ میں نے ورزش جو ہے اور آپ روزانہ. یہ سارا اپنا تجربہ باہر کے تجربے سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں لازمی کرنی ہے. کیونکہ اکثر اوقات ہم بعض اوقات ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے انہوں نے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا امریکہ سے کیا، اس کے بعد باقی ممالک میں پاکستان میں آئے اور یہ تجربے سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایکسرسائز لازمی کرنی ہے. اگر پھر بھی ہم نہیں کرتے تو یقیناً خود ہی اس چیز کا شکار ہوں گے. اچھی ڈائٹ رکھنی ہے، ہم نے اچھی خوراک رکھنی ہے، سبزیوں کا استعمال کرنا ہے. یہ وہ بیسک باتیں ہیں جو کہ ہمیں بتائی جاتی ہیں اور آپ کو ایکسپرٹ ڈاکٹر بھی اگر یہ بات کہیں، بار بار کہیں تو اب تو عمل کرنا چاہیے ہم سب کو. اور اس کے علاوہ ساتھ کچھ اور؟ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ریٹائرمنٹ کی زندگی ہوتی ہے انسان کام کرنا وغیرہ چھوڑ دیتا ہے، آپ سکون سے زندگی کمرے میں جیئے. لیکن اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے دماغ کو مصروف رکھا جائے. اس کے اگر دماغ کو مصروف نہیں رکھا جاتا ہے تو اس سے پھر ڈپریشن ہونے کا خطرہ ہے. دو چیزیں ہیں. جی. دماغ کو لوگ سوچتے بھی بہت ہیں، وہ بار بار ایک ہی چیز سوچے جا رہے ہیں وہ تو پھر ڈپریشن میں جائیں گے. نہیں، مصروف رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بری باتوں کو نہیں سوچیں، اچھی باتوں کو سوچیں. ایک بات. دوسری بات یہ اب کسی کام میں کوئی آپ کی ہابی ہو، کسی کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کوئی ہاتھ سے کام کرنے کا شوق، کوئی کلرک ہے، کوئی دفتر میں کام کرتا ہے تو وہ دفتر جائے، اپنے آپ کو مصروف رکھے. یا کہ خط و کتابت کا شوق ہے یا کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. جو ہماری بزرگ خواتین ہیں وہ کیا کریں؟ بزرگ خواتین کڑھائی وغیرہ اگر وہ کر سکتی ہیں، کھانے پکانے کا شوق ہے تو کھانے پکانے کے ایکسپیریمنٹس کریں. اس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. اپنی زندگی کو مصروف رکھیں، اس سے آپ کی ڈپریشن ایک تو کم ہوتی ہے، دوسرا آپ اپنے آپ کو یوزفل سمجھتے ہیں کہ میں ایک معاشرے کا مفید حصہ ہوں. قیامت ہوگی میں وہ بھائی نہیں آ گیا. پھر یہ بھی میں اپنے کیئر گیورز کو بھی کہوں گا کہ ان کی خاص کی فیملی ان کو یہ نہیں کہیں گے اما جی آپ بوڑھی ہو گئی یا ابا جی آپ بس آرام کیا کریں آرام. ایسے کہنا بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے. ان کو مصروف رکھیں، ان کو بچوں کو اپنے گرینڈ کڈس کو ساتھ کھیلنے کا موقع دیں، ان کو یہ کرنے کا موقع دیں تاکہ وہ نارمل. ڈاکٹر علی اشرف صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی، پیغام تو یہ ہوگا کہ پیشنٹ کو ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. اپنے مرض کو بہت اس کو لمبا نہ کریں، اس کو پراپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وقت پہ علاج شروع ہو جائے، تاکہ وقت پہ صحیح ہو سکے. ڈاکٹر عرفان اللہ خان صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر علی اشرف صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین جس طرح ہم نے بتایا آپ کو مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی جو ہمارے بزرگ افراد ہیں ان کی کس طرح سے خیال کرنا ہے، بزرگ افراد نے اپنا کس طرح سے خیال کرنا ہے، اس پہ بھی ہمیں تفصیلی روشنی ڈالی. اس کے ساتھ ساتھ جو آرتھوپیڈک کے حوالے سے جو ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاج کے حوالے سے، جوڑ کی تبدیلی کے حوالے سے، پی آر بی انجیکشن کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کو ہمیں ڈسکس کیا. لیکن بات لاسٹ میں یہی ہوگی کہ جو اگر آپ کسی بھی مرض کا شکار ہو رہے ہیں تو پہلے ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کرا لیں، تشخیص کرا لیں، وقت پہ تشخیص کرا لیں تاکہ آپ کا ٹائم پہ علاج شروع ہو اور ٹائم پہ آپ صحیح ہوں. آخر میں جا کر آخری اسٹیج میں جا کر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس وقت بہت سارا وقت گزر چکا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ڈاکٹر ہماری لائف یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اعتماد لازمی ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.